السلام علیکم، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ آج آپ سے ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس کے اوپر ہاں یہ ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کون ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے اوپر آج ایک ویڈیو بناتے ہیں، اس کی سیلری کتنی ہوتی ہے اور کیا کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ اس کے اوپر باقی آپ لوگ جو میں نے کیا تھا 96 کے اندر 3 سال کا اپرینٹسشپ کیا تھا پی آئی اے سے، اور اس کے بعد وہیں پہ پھر انہوں نے انڈکشن کر دی تھی آپ لوگ بھی۔ اس کے علاوہ آپ یہ ڈفرینٹ انسٹیٹیوٹ ہیں، نسٹ ہے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوسرے انسٹیٹیوٹ ہیں، اگر کسی کو ڈیٹیل چاہیے ہوگی تو میں دے دوں گا، آپ گوگل کر سکتے ہیں جو ڈفرینٹ ہیں، جہاں سے آپ کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے بی ای کر لیں یا پھر آپ کوئی ڈپلومہ 3 سال کا کر کے اور کوئی ایئر لائن کو جوائن کر لیں، 2-3 سال کا ایکسپیرینس لیں، اس کے بعد آپ گلف کنٹری کے اندر آپ آ سکتے ہیں۔ آپ انڈیا میں ہیں تو سیم یہی پروسیجر ہے، ڈپلومہ کر لیں یا گریجویشن کرنے کے بعد آپ 2-3 سال کا ایئر لائن کا ایکسپیرینس لیں تو پھر آپ آ سکتے ہیں۔ میں بھی آیا اسی طریقے سے، 3 سال کا اپرینٹسشپ کیا میں نے، پھر اس کے بعد وہیں اپرینٹسشپ میں مجھے انہوں نے انسٹرومنٹ شاپ میں رکھا پہلے، پھر چونکہ میرا وہاں دل نہیں لگتا تھا تو مطلب وہ کیا ایک ہوتا ہے، مطلب انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے، کچھ لوگوں کی ڈفرینٹ نیچر ہوتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں کہ ایسے مطلب ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے بس کام کرتے رہیں۔ پہلے تو میری طبیعت کے اندر بالکل ہی اس طرح کی چیز نہیں تھی، لیکن یہ کہ میں تنگ ہوتا تھا ایک جگہ بیٹھ کے، مطلب ایک جوش ولولہ تھا کہ کچھ کرنا ہے آگے، اور اب وہ ایک سیٹ کے اوپر بیٹھ کے وہ ایک انسٹرومنٹ کو ٹھیک کرتے رہنا، وہ بس مجھے نہیں پسند تھا۔ تو وہ وہاں پہ میری میڈم تھی ایک، اللہ ان کو زیادہ کامیابیاں نصیب فرمائے، آمین، گریجویٹ تھی، مطلب بی کیا ہوا تھا انہوں نے، وہ بعد میں میڈم تھی، وہ پھر مینیجر بھی بن گئی۔ میں ان کا نام نہیں ایکسپوز کروں گا کیونکہ یہ اچھی بات نہیں ہوتی ہے۔ تو ماشاء اللہ وہ انسٹرومنٹ شاپ سے پھر انہوں نے ہی نا میرا ٹرانسفر کروایا کہ B3 میں، پھر وہاں ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کے لحاظ سے میں نے گریڈ 3 تھا وہاں پہ، پھر 4 ہو گیا۔ اس ٹائم پہ میری سیلری تقریباً تھی 10-12 ہزار، 17 ہزار روپے تک ہو گئی تھی پاکستانی، یہ 99 کی بات بتا رہا ہوں۔ تو وہاں پہ پھر میں نے لائسنس وداؤٹ ٹائپ ریٹنگ بھی لیا تھا الیکٹریکل کا، 777 کر رہا تھا، مطلب 7۔ اس کے بعد پھر میں نے ٹائپ کورس کے لیے کافی اسٹرگلس کر رہا تھا، لیکن وہ میں 747 کے لیے اسپیشلی کر رہا تھا اس ٹائم پہ، لیکن وہ میں لے ہی نہیں سکا تھا۔ پھر بیچ میں 2007 میں یہاں پہ پھر ایمریٹس سے لائن میں آ گیا تھا۔ تو ایوینک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین یہی ہے کہ آپ تو ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین وہ ٹیکنیشین ہوتا ہے کہ جو ایئر کرافٹ کے بجلی کے معاملات سارے ٹھیک کرتا ہے، جو بجلی کے۔ اب ایئر کرافٹ کے اندر ڈفرینٹ سسٹمز ہیں، الیکٹریکل سسٹم ہیں، انسٹرومنٹ سسٹمز ہیں، یا لائسنس بھی لو تو الیکٹریکل کا لائسنس پہلے الگ تھا، انسٹرومنٹس کا الگ تھا، ٹھیک ہے۔ پھر نیویگیشن سسٹم ہوتا ہے، ریڈیو ریڈار کا سسٹم ہوتا ہے، ریڈیو ریڈار، اور ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اوورآل یہ سب ایویونکس کے اندر ہی آ جاتی ہیں۔ تو یہ کہ میں وہاں پہ پھر 747 پہ زیادہ کام کیا ہم نے، تو مطلب اس میں ہم کیا کیا کام کرتے تھے ایز اے ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین میں بتا رہا ہوں۔ پھر بعد میں یہاں پہ مطلب ٹریننگ انجینئر بن گیا تھا، جس کو آپ کہتے ہیں نا تھا لائسنس، یہ یہاں پہ پھر میں ٹریننگ انجینئر بن گیا تھا، مطلب جس میں کہ لائسنس تو ہوتا ہے لیکن وہ سائن تو کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو ایز اے انجینئر کا ڈیزگنیشن نہیں دیتے ہیں۔ تو ایز اے ٹیکنیشین بھی آپ نا بعد میں انجینئر بھی بن سکتے ہیں اور مینیجر بھی بن سکتے ہیں۔ ٹیکنیشین کی سیلری گلف کنٹری میں اس میں 10,000 سے لے کر 20,000 تک ہے، اور انجینئر کی سیلری 20,000 درہم سے لے کر، یہ درہموں میں بتا رہا ہوں، 20,000 درہم سے لے کر 40,000 درہم تک ہے گلف کنٹریز کے اندر، اور مینیجر کی سیلری پھر 40,000 سے لے کر 60,000 درہم تک ہے۔ اور مینیجر کے بعد جو ہوتا ہے نا کیپٹن، پائلٹس،
ان کی سیلری بھی تقریباً یہ 40,000 سے لے کر آگے پھر 80,000 درہم تک چلی جاتی ہے، جتنے زیادہ 40 یا 50,000 سے، بلکہ ان کی سٹارٹنگ ہی 50,000 سے اوپر ہوتی تھی، 50,000 سے اوپر 80,000 درہم تک منتھلی جاتی ہے۔ لیکن ہر ایک کی اپنی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ کتنی ذمہ داریوں، اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ کتنا زیادہ ریونیو وہ بندہ جنریٹ کر کے دے رہا ہے، کتنا زیادہ لوڈ یا کتنا زیادہ رسک اس کے اوپر لیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایز اے ٹیکنیشین، اچھا ایز اے ٹیکنیشین جو اس ٹائم پہ میں کور کر رہا تھا نا 747 میں، اس میں تو مختلف یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، لائٹنگ سسٹم، اس میں جتنے لیمپس وغیرہ ریپلیس کرنے ہوتے ہیں کیبن کے اندر بھی ہوتے ہیں، باہر ونگز کے اوپر ہوتے ہیں، لوگو لائٹس ہوتی ہیں، بیکن لائٹس ہوتی ہیں، رن وے ٹیکسی لائٹس ہوتی ہیں جو بالکل نوز لینڈنگ گیئر کے پاس ہوتی ہیں، لوگو لائٹس جو ہوتی ہیں جو پیچھے جو ایک منٹ ذرا، یہ آپ کے پاس جہاز ہے، ٹھیک ہے، یہ والا، ٹھیک ہے، یہ تو اس کی جو لوگو لائٹس ہوتی ہیں نا وہ یہاں پہ ہوتی ہیں، یہ جو جگہ ہوتی ہے نا یہاں لوگو لائٹس ہوتی ہیں، اس کے اوپر یہاں لوگو لائٹس یہاں ہوتی ہیں، ٹیکسی لائٹس جو ہوتی ہے وہ یہاں پہ ہوتی ہے، رن وے ٹیکسی لائٹ، پھر جو ہوتی ہے سائڈ یہاں پہ یہ لائٹس دو لائٹس یہاں پہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، یہ جو نہیں یہ والی فرنٹ والی جو جگہ فرنٹ، یہ دونوں ونگز کے ساتھ والی یہاں لینڈنگ لائٹس ہوتی ہیں، یہ دونوں ونگز کے اوپر ہوتی ہے، اس سائڈ پہ بھی ہوتی ہے، اس سائڈ پہ دو لائٹس ہوتی ہیں۔ لوگو لائٹس جو ہوتی ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں، اور اس کے نیویگیشن لائٹس ہوتی ہیں، ایک رائٹ سائڈ پہ، یہ اس سائڈ پہ بھی ہوتی ہے اور دوسری سائڈ پہ بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اگر یہ جہاز کا فرنٹ ہے نا تو کارنر ونگ کے اس کارنر پہ بھی ہوگی اور دوسری طرف بھی دو لائٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ لائٹس ہوتی ہیں، پیچھے اسٹاپ لائٹس ہوتی ہیں، یہاں پہ بھی اسٹاپ لائٹس ہوتی ہیں، یہاں بھی اسٹاپ لائٹس ہوتی ہیں، اور یہ جو دم نہیں ہے دم اس کی یہاں پہ وہاں پہ بھی اسٹاپ لائٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بیکن لائٹس یہاں اوپر ہوتی ہے، ایک اوپر ہوتی ہے ایک بالکل اس کے نیچے ہوتی ہے باٹم پہ، اور باقی دو لائٹس یہاں سامنے ہوتی ہے، اس کو ٹیکسی لائٹس بھی بولتے ہیں، یا پھر یہ جو ہوتی ہے نوز لینڈنگ گیئر کے پاس جو لائٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سب چیزیں ہوتی ہیں، اور لائٹ سے پلیس کرتے تھے ہم لوگ یہاں پہ، یہ جو نہیں یہ والا جو باڈی ہوتی ہے اس کے پاس جو فیوزلاج کی باڈی ہوتی ہے نا یہاں پہ بھی لائٹس ہوتی ہیں، تو اس کے اندر یہ نارمل لائٹس ہوتی ہیں، اس میں بیٹری ہوتی ہے جہاز کے اندر، پھر بیٹری کے ساتھ بھی یہ لائٹس جو ہوتی ہے انجن ہوتے ہیں نارمل، اس میں جیسے 747 کی بات کی جائے، کوئین آف سکائز بولتے ہیں جو 747 جمبو ایئر کرافٹ ہے، بہت پیارا جہاز ہے، یہ تقریباً 1970 سے مطلب 55 سال ہو رہے ہیں اس کے، ابھی 55 ایئرز ہو رہے ہیں اس کے، 25 ہو رہے ہیں نا، تو اگر 30 اور 25 یہ 70 سے تقریباً یہ جہاز فنکشنل ہے اور بڑا اچھا آؤٹ پٹ ہے، ایز اے کارگو بھی یوز ہوتا ہے، اور اس میں پیسنجرز بھی زیادہ آتے ہیں، اس میں نیچے بھی اور اوپر بھی، یہ جو ایک تو فیوز نارمل ہوتے ہیں نا کہ اس کے اوپر ایک اور ڈبل ڈیک بنا ہوا ہے، تو اس کو بڑا بھی کہیں میں چھوٹا ہے کہیں پہ اور بڑا ہے، تو اس کے اوپر بھی جو ہے نا پیسنجرز ہی نہیں، نارمل جو 777 میں 350 400 تک اگر آ جاتے ہیں نا، تو اس کے اندر پہ 550 600 تک چلے جاتے ہیں پیسنجرز۔ تو باقی میری ویڈیو کی اسٹرینتھ جو لینتھ ہوتی ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ کتنی مطلب ٹاپک کس طرح کا، اگر کوئی ٹاپک ایسا ہے کہ جس میں مجھے زیادہ ڈیٹیل چاہیے کہ میں بتاؤں آپ کو، تو مجھے پھر بتانی پڑتی ہے، پھر میں اس مطابق اس ویڈیو کو، مجھے نہیں پتہ وہ چاہے 5 منٹ میں ختم ہو چاہے 5 گھنٹے میں ختم ہو، مجھے ان سب چیزوں کو کور کرنا ہے آپ کے لیے، تاکہ ایک ہی دفعہ ایک ہی جگہ ایک ہی نشست میں آپ کو جب بھی وہ ویڈیو، بھلے آپ اس کو قسطوں میں دیکھ لیں، آپ کو ایک جو ہے وہ مل جائے، ایک ہی جگہ پہ آپ کو ساری ڈیٹیلز مل جائیں، تو یہ چیز ہوگی۔ پھر یہ لائٹس وغیرہ آ گئی، لائٹس کا میں نے بتایا کہ اس کے اندر جو بجلی کا سسٹم جو جہازوں کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑی، جب جہاز فلائنگ کرتا ہے تب تو چاروں انجن چلتے ہیں، 777 میں 4 انجن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس کے بعد پھر جو ہے
4 انجن ہوتے ہیں، پھر اس میں ہر ایک پہ جنریٹرز لگے ہوتے ہیں. جنریٹر پہ ظاہر ہے وہ پھر یعنی وہ چاروں جنریٹر جو جب کرتے ہیں سسٹم میں کام کرتے ہیں تو چاروں انجن پہ وہ جنریٹرز کو لوڈ شیڈنگ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے. لوڈ ایکولائزیشن ہوتی ہے، یعنی یہ چاروں جنریٹر ہے اس طریقے سے کہ وولٹیج 115 وولٹ ہوتے ہیں اور 400 ہرٹز ہوتے ہیں فریکوینسی جو ہوتی ہے. تو اس طریقے سے ہوتا ہے کہ جو وہاں پہ اے سی موٹرز کے جتنے جو جہاز کے اندر ہوتے ہیں ان کے لیے وہ پھر یوز ہوتی ہے وہ بجلی. اور سمپل وہ اگر ان کیس اگر انجن خدا نخواست اگر فیل ہو جاتے ہیں تو اس کے اندر یہ اسپیشلی ایئر بس کے اندر ریم یا ٹربائن ہوتا ہے جو نیچے گر جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر سے یعنی ایسے ڈراپ ہو جاتا ہے، فین کی طرح ہوتا ہے اور وہ چلتا ہے اور اس کی وجہ سے بجلی 28 وولٹ ڈی سی پیدا ہوتی ہے. تو وہ جو ہوتی ہے اس کو پھر باہر انورٹر کے ذریعے سے 28 وولٹ ڈی سی کے اندر کنورٹ کر دیتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس کے اندر انورٹرز وغیرہ ہوتے ہیں، یعنی اگر آپ کے پاس سوری یہاں میں انورٹر جو ہوتا ہے وہ آپ کا ڈی سی کو اے سی میں کنورٹ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں انورٹر نہیں یوز ہوگا. تو بال ریم ہے ٹربائن اپنے وہ جو ہوتی ہے بجلی پیدا کرتی ہے ان کیس ایمرجنسی. اس کے علاوہ ایمرجنسی کے لیے بیٹری مین بیٹریز ہوتی ہے، اس کے آگے انورٹرز لگا لیتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا وہ تو میں بتا رہا تھا کہ ایمرجنسی کنڈیشن کے لیے ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے آگے ہم نے ڈی سی مین ایک تو ہوتا ہے مین بیٹریز لگی ہوتی ہیں، ایک اے پی یو کے لیے الگ پیچھے مین بیٹری ہوتی تھی. یہ ہر ایک ایئر کرافٹ میں ڈفرینٹ وہ کنفیگریشنز ہوتی تھوڑی بہت. اور اس کی جو ہے مین بیٹری الگ ہوتی تھی 747 میں جو کاکپٹ کے پاس ہوتی تھی. وہ بس اس بیٹری بھی آپ کو جو ہے نا انٹرولی چینج کرنی ہوتی ہے، اس کا ٹائم پیریڈ ہوتا تھا کہ اتنی فلیٹوں کے بعد چینج کر دے. یا ہم بے 3 میں ہوتے تھے تو اس ٹائم پہ جہاں بھی جب بھی ایئر کرافٹ چیک کے لیے آتا تھا، چیک اے کے لیے آتا تھا تو A2 A3 A4 چیکس کے لیے آتے تھے، اسی ٹائم ہم یہ مین بیٹری بھی چینج کرتے تھے اور اے پی یو بیٹری بھی چینج کر لیتے تھے. اور اس کے علاوہ نیویگیشن بیٹریز ہوتی تھی. آئی این ایس الگ الگ ہوتے تھے تینوں. آئی این ایس کے جو ہے 3 الگ سے کنٹرول یونٹ ہوتے تھے. آئی این ایس نیویگیشن کے لیے یوز ہوتا ہے، تو اس کے لیے 3 بیٹریز الگ ہوتی تھی، وہ بھی ہم ریپلیس کرتے تھے. تو اس طرح بے 3 کے اندر پھر ہم روٹین کے چیکس کرتے تھے جو بھی مطلب آتے تھے نا. جب جہاز بے 3 میں آتا تھا چیک A2 کے اندر تو روٹین کے چیکس ہوتے ہیں اس کے اندر. اور اس کے علاوہ ہم جو بے 3 کے اندر جب جہاز آتے تو مطلب ایز اے ٹیکنیشین جو ہماری رسپانسبلٹیز تھی نا وہ یہی تھی کہ آکے الگ الگ جیسے شاپس کے اندر اگر آپ ہوتے ہیں تو پھر تو آپ کو جو یونٹس دے دیے جاتے ہیں آپ کو ٹھیک کرنے ہوتے ہیں. یعنی جو ایئر کرافٹ میں ڈیفیکٹس آتے ہیں جیسے الٹی میٹر خراب ہو گیا ہے، میں انسٹرومنٹ شاپ کی فار ایگزامپل بات کرتا ہوں. میں الٹی میٹر ٹھیک کرتا تھا، زیادہ تر وہی آتے تھے میرے پاس. کمپیوٹرز وغیرہ جو ہیں وہ خراب ہو جاتے تھے وہ ہم ٹھیک کرتے تھے. الٹی میٹر کو جو ہے نا وہ یہ نہیں کہ ایک ٹھیک کر دو پھر دوسرا پھر تیسرا، کیونکہ اتنے جہاز اگر 100 200 جہاز 300 جہاز اگر روڈ ہیں تو ظاہر اسی لحاظ سے ڈیفیکٹس بھی زیادہ آتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہوتے ہیں ایئر لائنز نے اپنی شاپس بنائی ہوتی تو وہاں پہ پھر آتی تھے ہمارے پاس تو پھر ہم لوگ وہاں پہ وہ جب ٹھیک کر کے بھیج دیتے تھے. اس کے بعد وہ جب سروسیبل ہو کے دوبارہ جہاز کے اوپر لگ جاتے تھے اس کے اوپر پھر سروسیبل کا ٹیگز وغیرہ لگتا تھا. یہ تو یہ چیز تو روٹین کے اندر آ گئی. پھر جو بے 3 کے اندر ہوتا ہے کہ پھر ایک ہوتا ہے آپریشن یا لائٹ مینٹیننس جو ہوتا ہے نا ہینگر ہوتا ہے. ایک ہیوی مینٹیننس ہوتا ہے ایک لائٹ مینٹیننس. بے 3 جو ہمارا تھا اسوانی ہینگر کے پاس وہ لائٹ مینٹیننس تھا. تو وہاں پہ پھر یہ جو ہے ہم A2 A3 چیک کے لیے جو جہاز آتے تھے بڑا چیک نہیں ہوتے تھے، میں 1 دن یا 2 دن یا میکسیمم 3 دن اگر کوئی ڈیفیکٹ ہے تو تیسرے دن تک اڑ جاتا تھا. اس کو پھر ہم ایئر کرافٹ کو ڈپارچر کراتے تھے، وہیں سے پھر بیس سے جا کے وہاں پہ لائن مینٹیننس لے کے جاتے تھے اور لائن مینٹیننس سے جو جہاز اڑ جاتا تھا. یہاں پہ ہمارا یہ کام تھا جو بیس میں جو کام ہوتا ہے ٹیکنیشین کا، ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ایویونک کا. اگر ANC کا تو وہ اپنے چیکس کرے گا، اگر ایویونس کا تو وہ بجلی کے کرے گا. اور ANC کا ایئر فریم اور انجن کے وہ آپریشن بہت سارا دیکھتے ہیں. تو ہم جو ہے بجلی کے دیکھتے تھے، ہماری ساری رسپانسبلٹی بجلی کی ہوتی تھی.
تو اس کے اندر پھر آپ جو ہے جتنے اس میں 2 طرح کے کام ہوتے تھے لائٹ مینٹیننس کے اندر، کہ ایک تو آپ یہ جو روٹین کے کچھ کام ہوتے ہیں، یعنی کہ آورز فلائنگ آورز ہوتے ہیں، جیسے ہر یونٹس کی نا ہارڈ ٹائم ہوتا ہے، یعنی آن ہارڈ، یعنی اگر ایک ہوتا ہے کنڈیشن مانیٹرنگ، یعنی کہ اگر آپ کا وہ یونٹ کا ٹائم پورا ہو گیا، اس کے ہر یونٹ کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے، ہر یونٹ جتنے بھی اندر کمپوننٹس لگے ہوتے ہیں ایئر کرافٹ کے اندر ان کا ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے. تو پھر ہر کمپوننٹ کا جو ہے نا وہ لائف دیکھی جاتی ہے کہ اس کی 100 گھنٹے ہے، کسی کی 100 فلائنگ آورز ہے، فلائنگ آورز کے لحاظ سے بات کی جاتی ہے، کسی کی 200 گھنٹے ہوتی ہے، کسی کی 1000 گھنٹے ہوتی ہیں، جیسا یونٹ ہوتا ہے. جنہوں نے کمپوننٹس بنائے ہوتے ہیں، جو مینوفیکچر ہوتے ہیں، انہوں نے ایک ریکارڈ دیا ہوتا ہے، ایم پی ڈی مینٹیننس پلاننگ ڈیٹا، ایم پی ڈی ایک مینولز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے اندر ریکارڈ سارے موجود ہوتے ہیں کہ بھئی یہ اس کمپوننٹس کی اتنی لائف ہے، اتنا ڈیٹا ہے. تو جیسے 500 گھنٹے پورے ہو گئے یا 1000 گھنٹے پورے ہو گئے، ان کمپوننٹ کو اوور آل کے لیے شاپ بھیج دیا جاتا ہے. شاپ کے اندر اوور آلنگ ہوتی ہے. اوور آلنگ جو ہوتی ہے وہ بھی ایسی ہوتی ہے کہ مطلب اس کے یونٹ کو پورا کھول دیا جاتا ہے، اس کے ہر کمپوننٹ کو چیک کیا جاتا ہے، اس کے ہر کمپوننٹس کو سروسنگ کی جاتی ہے، صفائی وغیرہ کر کے اس کو پالش والش کر کے دوبارہ سے اچھے طریقے سے سارا دیکھ بھال کے اس کے پھر چیکس ہوتے ہیں، ٹیسٹس ہوتے ہیں سارے. اس کے لیے پھر سمجھو کہ ٹیسٹ یونٹس ہوتے ہیں یا سمجھو بینچ مارک ہوتے ہیں، یعنی اس کے اوپر وہ ایک ٹیسٹرز ہوتے ہیں ہمارے پاس، ان کی پھر کیلیبریشنز ہوتی ہیں ان ٹیسٹرز کی، کہ یعنی وہ ٹیسٹرز اگر خراب ہو جائیں تو ان کو پھر دوبارہ ایک اور ہوتا ہے، ایک کیلیبریشن کا ایک شاپ ہوتی کیلیبریشن کی، تو وہاں پہ ان کو بھیجا جاتا ہے ان کی کیلیبریشن کرنے کے لیے، یعنی ساتھ جو ٹیسٹرز ہوتے ہیں. تو اس کے بعد جب وہ ٹیسٹر یعنی ان کی صحیح یعنی یہ تسلی کی جاتی ہے کہ وہ ٹیسٹر جس سے یہ یونٹس چیک کی جا رہے ہیں وہ ریلائبل ہے اور آن سروس ہے، اس کی سروسیبلٹی دیکھی جاتی ہے. اس کے اوپر ٹیگز لگے ہوتے ہیں باقاعدہ کہ یہ اتنے ٹائم تک سروسیبل ہے، ڈیوریشن مینشن ہوتی ہے، ایکسپائری ٹائم مینشن ہوتا ہے. پھر جب ہم ہمارے شاپس میں کمپوننٹ جاتے ہیں، ان کی الیکٹریکل کا کمپوننٹ تو الیکٹریکل شاپ جائے گا، اور اگر انسٹرومنٹس کا کمپوننٹ ہے انسٹرومنٹ شاپ میں جائے گا. تو انسٹرومنٹ شاپس کی الگ جاب ہوتی ہیں، الیکٹریکل شاپس کی الگ جابز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اسی طرح اے این سی کے الگ الگ پھر وہ انجینئر، اے این سی مطلب ایروسپیس کے جو ہوتے ہیں فریم اور انجن کی، ان کی الگ الگ شاپس ہوتی ہیں، ہر چیز کی الگ الگ شاپس ہوتی ہیں. تو وہ جو ٹیکنیشین ایویونکس کے ٹیکنیشین جو شاپس میں بیٹھے ہیں وہ کمپوننٹ ٹھیک کریں گے، جو لائٹ مینٹیننس کے اندر وہ اے ٹو اے چیک وغیرہ کریں گے، جو ہیوی بیس مینٹیننس کے اندر ہے وہ لوگ جو ڈی چیک کریں گے. مطلب اس میں 1 مہینے کے لیے پورا جہاز آتا ہے، 1 مہینے کے لیے اس کو پورا کھول دیا جاتا ہے. اگر آپ کو ویڈیوز چاہیے تو میں ویڈیوز کر دوں گا، میرے پاس سوری اتنے ریسورسز نہیں ہوتے کہ میں آپ کو سارا ایز کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھو اب یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. صحیح ہے. تو میری کیا عادت ہے کہ میں کچھ ویڈیوز ادھر ادھر سے لے کے آپ کو مطلب میرا مقصد ہوتا ہے سمجھانا. ٹھیک ہے، کہ وہ چیز آپ کو سمجھ آ جائے. اس کے لیے میں اسپیشلی میرے آپ ویڈیوز دیکھا کریں، لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں. اور ویڈیوز میں اسپیشل وہ والے ویڈیوز چنتا ہوں کہ جس سے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کچھ انفارمیشن ملے. مطلب مجھے یہ نہیں ہوتا کہ میرے ویوز بڑھیں، میرے یہ بھی ہوتا ہے کہ انفارمیشن ملے. اور مطلب ایک پری پلان طریقے سے میں چلتا ہوں. مطلب میرے ویڈیوز میں آپ اگر دیکھتے جائیں گے نا تو آپ کو ضرور کسی نہ کسی ویڈیو میں کوئی نہ کوئی بات ملتی جائے گی. مطلب اوورآل جب سب ویڈیوز کو آپ جوائن کریں گے تو سمجھو آپ ایئر کرافٹ ٹیکنیشین بن جائیں گے. آپ کو ایئر کرافٹ کی بہت سی چیزیں پتہ چل جائیں گی. آپ کو ایک پلیٹ فارم میں یہ دے رہا ہوں کہ جہاں سے مطلب آپ کو ایز اے ایئر کرافٹ کے لحاظ سے جو ہے نا، چونکہ ایئر کرافٹ تو میرا فیلڈ ہے، میری فیلڈ تھی. ابھی تو ظاہر ہے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جاب نہیں کر رہا اس ٹائم پہ، وہ والی جاب نہیں کر رہا، دوسری جابس کر رہا ہوں، ایئر لائن کی جابس نہیں. لیکن میرا اللہ پہ بھروسہ ہے، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر آپ ایک جگہ جاب کر رہے ہیں وہاں سے ختم ہوگی روزی آپ کی تو دوسری جگہ کچھ اور چیزیں سیکھنے کو ملیں گی. میں آپ سے شیئر کروں گا وہ چیزیں کیا کیا میں نے سیکھی ہیں. اگر میں ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہی رہتا تو شاید میں وہ چیزیں نہ سیکھتا کہ جو میں نے سیکھ لی ہیں. ہر جگہ کی ایک لمٹ ہوتی ہے نا، آپ کو چیزیں سیکھ لیں گے اس کے بعد وہی چیزیں ریپیٹ ہونا شروع ہو جائیں گی. وہ پھر سمجھو کہ آپ اس کے بعد آپ کو سیکھ نہیں رہے. سیکھنا الگ عمل ہے، آپ کو کچھ ملے یا نہ ملے یہ الگ چیز ہے. آپ کی سیلری کتنی ہے، کم ہے، زیادہ ہے، خلی ولی، یہ چیزیں اپنی جگہ. لیکن علم، نالج
جو ہے وہ اپنی جگہ اور علم اپنی جگہ. اسلام کے اندر بھی ہے کہ جاہل اور پڑھے لکھے لوگ کبھی برابر نہیں ہو سکتے. تو اللہ تعالیٰ جن کو آپ سب کو بھی کہتے ہیں نا ربی زدنی علما، مجھے علم کی روشنی عطا فرما، اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم. تو علم کے اوپر آپ کبھی بھی وہ اس کو پیسوں میں مت تولیں. مجھے ایسے تانے بھی ملے ہیں لائف میں کہ بھئی دیکھو میں ان پڑھ ہوں تو میں نے یہ کر لیا، تو تم پڑھے لکھے تم نے کیا کر لیا. ہو سکتا ہے کہ جیسے ریسلنگ ہوتی ہے پہلے راؤنڈ میں آپ کو مار پڑ جائے، لیکن لازم نہیں کہ جو پر ان کو میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. یہ تو ہر ایک کی اپنی چوائس ہے، لیکن علم پھر بھی پڑھے لکھے لوگ لائف کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ از گڈ فار یو. ان کو بینیفٹس کے ساتھ کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا، یہ ایک پیشن ہے. اچھا تو پھر یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہیوی بیس مینٹیننس کے اندر جو ٹیکنیشینز ہیں وہ 1 مہینے کے لیے چیز کرتے ہیں. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے وہ پھر وہی میں جو ہے نا میری لائف کے اندر ہمیشہ سے تھرل رہا ہے. مطلب میری کوشش یہ رہی کہ میں تھرل رہے. مطلب میں یہ ایسے ایک جگہ بیٹھ کے جیسے کوئی آٹا گوندتا ہے نا، تو مجھ سے وہ چیزیں نہیں ہوتی، لیکن میں کرتا ہوں. اگر ضرورت پڑے تو میں سب کام کر لوں گا، لیکن میری بلڈ کے اندر ہے کہ میں تھوڑا سا لائف کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ میں اتنی جگہ جانے اور بڑی بڑی جگہوں پہ جانے کے بعد بھی مجھے بس وہی رہتا تھا کہ یار ایک جگہ ہو گیا، بس ایک جگہ بیٹھ کے ٹک کے کام نہیں کرنا. میرے اندر یہ چیز رہی ہے شروع سے. تو اب وہ جو جیسے اگر بے 3 کے اندر شاپ کے اندر بیٹھے رہنا ہوتا تھا، ایک یونٹ پکڑ کے اس کو ٹھیک کرنا ہوتا تھا. کچھ لوگ دکھاوا بھی کرتے تھے، پتہ ہی ہے سب کو. تو مجھے وہ چیزیں منافقت بھی مجھے نہیں اچھی لگتی. اب میں یونٹ ٹھیک ہو گیا تھا اٹھا کے کر دیا، نہیں ہوتا تھا تو پھر بھی وہ اس پہ ورک آؤٹ کرتے تھے. سارا دیکھنے کے سیکھنے کو بہت چیزیں ملی وہاں پہ. اس کے اوپر بھی میں یہ اچھا ہے، اس کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنائیں گے کہ مجھے یاد دلوا دیا کریں. میں کئی دفعہ بول دیتا ہوں کہ اس پہ ویڈیو بنائیں گے، پھر ذہن سے نکل جاتی نہیں ہے. ویونک شاپ کے اوپر بھی ایک ویڈیو بنتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اوپر کیسے بنے گی وہ کریں گے، ہم چسکے بھی لیں گے اور مزے بھی لیں گے، ٹھیک ہے. تو اس کے اوپر بھی تو یہ چیز ہے کیسے کیسے واقعات ہوتے تھے وہاں پہ. تو لیکن جو میں آپ کو بتا رہا تھا، میں ٹاپک سے سلپ ہو رہا ہوں کہ مطلب بیٹھنا پڑتا تھا، تو وہ جو ہے نا میری موت ہوتی تھی کہ بیٹھتے ہوئے جو ہے نا کام کرنا. او مائی گاڈ، اٹس ویری پینفل فار می. بس نیچر کی بات ہے، نہیں ہوتی تھی. تو شاہی ہے پرواز کر. یہ پرواز کا یہ مطلب نہیں ہے بہرحال. تو اس کے بعد پھر میں ایسے میڈم کا بہت بہت شکریہ جنہوں نے مجھے ٹرانسفر کیا، بے 3 میں بھیجا، خوشی خوشی بھیجا. اور میڈم نے کہا کہ تم مطلب وہیں پہ زیادہ صحیح رہو گے. اس کے بعد بے 3 میں پھر 2 دن کے لیے کام جہاز آتا تھا، ایک دن آتا تھا، ایک دن فلائی ہوتا رہا آتا رہا. جہاز ایک دم سے جہاز پہ ٹوٹ پڑتے تھے. اور جناب جو اپنے حصے میں کام ہوتے تھے 8-10 ہم بندے ہوتے تھے. کوئی لینڈنگ گیئر پہ جاتا تھا، تو کوئی نوز کے کام پکڑ لیتا تھا، کوئی کیا تھا اس میں. پھر یہ بڑا انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ. اچھا اس کے اندر ایک تو روٹین کے کام ہوتے تھے. پہلے تو یہ بتا دے رہے یہ فلاں والا کا یہ چیک سے یہ سارے کر لو، سارے کر کے پھر اس کے بعد کچھ 2-3 بندے اس کے اندر گروپ میں رکھتے تھے کہ یہ جو پھنسے ہوئے کام ہوتے تھے یا جو سنیکس ڈیفیکٹس. اچھا اب اس کے اندر بھی بات ہے. اچھا دیکھیں، جب میں لائن مینٹیننس میں کام کیا، میں نے الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. جب میں لائن میں آ گیا پھر میں کہتا تھا اب اس کے بعد کہاں جاؤں گا میں، وہ پھر یہ قسمت میں لکھا تھا. تو لائن کے اندر جہاز آتا ہے 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹوں کے لیے، 3 گھنٹوں کے لیے. میکسیمم رات کو آ گیا، آج آ گیا تو صبح 6 بجے 8 بجے یا 2 بجے تک اڑ جائے گا. یعنی ایک دن کے اندر اڑ جائے گا ود ان 24 آور. اس کو بولتے ہیں ٹرانزٹ چیکس. تو وہاں پہ ہم جب لائن مینٹیننس میں ایز اے ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین بھی اگر آپ بات کریں تو ہم وہ ڈیفیکٹس کام کرتے ہیں کہ جو کہ بس آدھے گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ہو جائے، جو 2 گھنٹوں میں ہو جائے، یا 3 گھنٹے کے لیے، یا 4 گھنٹے یا 6 گھنٹے کے لیے ایئرکرافٹ گراؤنڈ ہے. کبھی کبھی ہم گراؤنڈ ٹائم بڑھا بھی دیتے ہیں. تو اس ٹائم پہ جو بھی ڈیفیکٹس ہم ہو سکتے ہیں، جو پاسیبل ہیں، جن کی اوپن اپ ایزی ہے، وہ ہم کر لیتے تھے لائن مینٹیننس کے اندر. اب جو کام لائن میں پھنس جائے، لمبا کام ہو، اس کو بولتے ہیں ڈیفر ڈیفیکٹس. اس کے اوپر ہم بنا لیتے ہیں ڈی کہ بھئی یہ اب جب تھوڑا، یا پھر وہ ڈی بنا لیتے تھے. پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ یار وہ والے کام جو ڈیفر ڈیفیکٹس ہیں نا، ان کو ہم جب دیکھتے تھے کہ کسی دن جہاز کبھی 2 دن 3 دن کے لیے اگر گراؤنڈ ہو گیا کسی وجہ سے، تب ہم اس کو کرتے تھے. لائن میں بھی ہم کوشش ہوتی ہے یا 10 گھنٹے یا 12 گھنٹے کا گراؤنڈ ہے،
مطلب کبھی کبھی تو جہاز گراؤنڈ ہے ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں، کیونکہ ڈیلی کے 15 جہاز میں ڈیلی کے میں الحمدللہ میں کرتا تھا، اس کے ایز اے لیڈنگ رول ہی تھا، مطلب ایز اے ٹیکنیشین انجینئر جو ہے، ٹرینی انجینئر جو سمجھو میں کرتا تھا، اور الحمدللہ جو بھی میرے کام ہوتے تھے اس میں ڈپارچر ایئر کرافٹ بھی آ جاتے تھے، یعنی پہلے ہم اس کو ٹرانزٹ چیک کرتے تھے اس جہاز کا، ٹرانزٹ چیکس میں اس کے سارا دیکھتے تھے چیکنگ، یہ کہ جو کام تیرے جو کام ہو سکتے تھے کر لیتے تھے، اور جو کام لمبے کام ہوتے تھے ان کے اوپر ڈی بنا لیتے تھے کہ بھئی جب یہ لمبا ٹائم ملے گا، اسپیشلی جب 2 گھنٹوں کے لیے جہاز آیا ہوا، اب اس میں 2 گھنٹوں میں کیا ہوگا، 1 گھنٹے تو پہلے کرو آ جاتا ہے، اس سے پہلے جہاز سے بس نکلنا ہوتا ہے، کرو آ جائے پھر وہ کہتے ہیں مطلب وہ پھر ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں اپنا کام ختم کرو، ہم پھر اپنا کام شروع کریں گے، تو اس سے وہ گھنٹہ ڈیڑھ میں جو کام ہو سکتا ہے ہو جاتا ہے، جو نہیں ہوتا اس پہ ڈی بنا لیتے ہیں کہ بھئی یہ اب جو تھوڑا لمبے ٹائم کے لیے جہاز آئے گا تو ہم پھر اس ٹائم لمبے ٹائم پہ اس کو کریں گے، اس کو ڈیفرڈ کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو اس سے بھی لمبا ہی نہیں، کبھی کبھی کام کے لیے پورا فلور کھولنا پڑے گا، ساری سیٹیں ہٹانی پڑے گی، یا انجن کا کام ہے، پورا انجن کہیں مطلب اس میں ایکسیس نہیں مل رہی ہے، نہیں پورا اوپن اپ ہوتا ہے، اسی لیے تو پھر اس کو لائٹ بیس مینٹیننس لے کے جاتے ہیں، تو اس کام کو پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں بھئی اس کو لمبا کام ہے، یہ بیس میں جا کے ہوگا، تو وہ پھر اس ٹائم پہ وہ جہاز بیس میں جا کے، جب وہاں پہ جو ایئر کرافٹ ٹیکنیشین بجلی کے ہوں گے وہ اس کو بیس میں کر لیں گے، وہ جا کے آتے ساتھ ہی وہ دیکھیں گے نا، وہ سیدھا ڈیفیکٹ کے اوپر جائیں گے، جو اس دن کے ڈیفیکٹ ہوں گے وہ بھی دیکھیں گے، اور ساتھ میں جو لمبے جو ڈیفیکٹس ہیں جو لائن میں نہیں ٹھیک ہو سکے وہ آ کے ان کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے، اور ساتھ ہی اس کو جو ہے ان کے لائٹ مینٹیننس کے اندر 1 دن کے لیے جہاز ہوتا ہے، اس میں 1.5-2 دن کے لیے جو کام ہو سکتے ہیں ٹرائی دیئر بیسٹ اوپن اپ کریں گے، سارا کچھ کرا کے 1 دن کے اندر ریڈی کر کے ڈپارچر ٹاٹا بائی بائی۔ لیکن اب اگر جو لائٹ مینٹیننس میں بھی نہیں ہو سکتا، جیسے زنگ لگ گیا یا کوئی اور ہے، یا پھر کوئی ایسے اور بھی لمبا کام ہو سکتا ہے، کبھی کبھار زیادہ تر ہو جاتے ہیں، پھر بھی اگر کوئی اکا دکا کام رہ گیا یا کوئی بہت بڑا سنیکس آ گیا جس کے لیے بہت بڑا اوپن اپ چاہیے، یعنی فلائٹ کنٹرولز تک اوپن کرنے پڑ رہے ہیں یا کوئی اس طرح کے بڑے مسئلے ہیں، تو اس کے لیے پھر ڈی چیک ہوتا ہے، اور ڈی چیک جو اے چیک وغیرہ لائٹ مینٹیننس میں اے چیک 2A چیک 3A چیک 4A چیک ہوتے ہیں جو 1-2 دن 3 دن تک کے لیے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جو یا کوئی ڈیفیکٹ ہے جس کی وجہ سے ہے تو جہاز 1-2 دن کے لیے، لیکن 2-3 دن اور بھی مانگے جا سکتے ہیں، وہ پھر ان کی اپنی مرضی ہوتی ہے ایئر لائن کی۔ اس کے بعد اب آپ کے لیے جب اس سے بڑے کام ہوتے ہیں تو وہ پھر جب جہاز پورا کھلتا ہے نا، جب ہوتا ہے مطلب ڈی چیک ہوتا ہے تو اس کے اندر جہاز پورا 1 مہینے 30 دن 40 دن کے لیے گراؤنڈ ہوتا ہے، اس کے اندر پورا جہاز کھل جاتا ہے، سیٹیں ویٹیں ہر چیز وہ اٹھا، آپ اس ٹائم پہ جہاز کی حالت دیکھیں گے آپ کو پہچان ہی نہیں جائے گی، یار یہ جہاز ہے، یہ کیا ہے، یہ وہی جہاز ہے جس میں ہم بیٹھتے ہیں، سارا کھول دیتے ہیں، ایک ایک چیز بکھیر دیتے ہیں سارا، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو پھر دوبارہ وہ، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کیبن والے اپنا کام کرتے ہیں، مین ڈپارٹمنٹ 3 بڑے ہوتے ہیں جو اس ٹائم پہ جو جہاز کی مینٹیننس میں انوالو ہوتے ہیں، مطلب پورا جیسے ایک مووی ہوتی ہے نا، جیسے فلم ہوتی ہے، سامنے ہیرو ہوتے ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں، لیکن پیچھے پوری اس کی پروڈکشن ہوتی ہے، جو اس کی جو مووی بنا رہے ہوتے ہیں، جو فلم میکرز ہوتے ہیں، کوئی لائٹنگ کر رہا ہوتا ہے، کوئی ساؤنڈ کر رہا ہوتا ہے، کوئی گانے گا رہا ہوتا ہے، تو یہاں پہ بھی ہم گانے گا رہے ہوتے ہیں، تو اسی طرح جب جہاز اڑتا ہے نا تو سامنے تو اس ٹائم کیپٹن ہوتا ہے، ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، کرو ہوتے ہیں، کیبن کرو ہوتے ہیں، اور ایئر ہوسٹس ہوتی ہے، اور کیپٹنز ہوتے ہیں جو فیس کرتے ہیں کسٹمرز کو، اور اگر ادھر کوئی لامہ آ جائے وہ سیدھا پھر آ کے اس کے بک میں لکھتے ہیں، کیبن لاگ بک میں، کیبن کا کام ہے تو کیبن لاگ بک میں لکھیں، اور اگر کیپٹن کا کام مطلب کاکپٹ کا کوئی کام ہے، کوئی ایسا بڑا کام ہے تو اس کو، یا فلائٹ کنٹرول سروسز کا کام ہے تو اس کو کاکپٹ میں ٹیکنیکل لاگ بک کے اندر لکھتے ہیں، تو کیبن لاگ بک والے پھر کیبن لاگ بک دیکھتے ہیں، جو اس میں کیبن میں بھی ایونٹ ٹیکنیشینز ہوتے ہیں، وہ جو بجلی کا ٹیکنیشین ہوگا کیبن کے الگ سے ڈیفیکٹس دیکھے گا اور کاکپٹ کے الگ سے دیکھے گا، تو اس طرح بھی جو ہے نا وہ سارا نہیں، اور لیکن لاما آ جائے گا تو جتنی انہوں نے کلاس انسلٹ کی ہوتی ہے کرو کی، وہ اتنی انسلٹ پہ ٹیکنیشین کی بھی کریں گے یا انجینئر کی بھی، دیکھو یہ مسئلے آگے تمہارے، تو یہ ایک نوک جھوک کا جو ایک ماحول ہے یہ چلتا رہتا ہے لائن مینٹیننس کے اندر، اس پارٹ آف جاب کہ بھئی، اور آتے ساتھ میں جب لائن میں تھا تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ
آتے ساتھ ہی کرو کہتے تھے کہ جناب یہ ہمارا کسی کسٹمر کا موبائل گر گیا، نکل نہیں رہا. وہ جو ایئر بس A380 کی جو بزنس کلاس کی اسپیشلی سیٹس وغیرہ ہوتی تھی یا فرسٹ کلاس کی سیٹس ہوتی تھی، ان میں مہنگے موبائل ہوتے تھے، وہ دونوں سیٹوں کے درمیان میں گر جاتے تھے، تو وہ پورا اس کو سیٹوں کو ہٹا کے تبھی ہم اس کو کر سکتے تھے. تو یہ بھی ایک ہمارے پاس یہ بھی ایک مطلب ایز اے ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی ہی جاب ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی اب یہ ساری میں نے آپ کے سامنے گیم بنا دی کہ چکر کیا ہوتا ہے. اب بیس لائٹ کے اندر کیا ہوگا، آپ کو جو سنیکس ہیں وہ ٹھیک کرنے ہیں. جب ایئر کرافٹ آئے گا اس کے ساتھ جو ڈیفیکٹس آئے ہوں گے، لیکن آپ کو پتہ ہے وہ سارے وہ والے ڈیفیکٹس آئے ہوں گے جو پھنسے ہوئے ہوں گے. اس کے علاوہ جتنی بھی ماڈیفیکیشنز وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اگر ٹائم ہے تو لائن مینٹیننس میں کریں گے، اگر کم ٹائم ہے تو لائٹ مینٹیننس میں کریں گے، اور اگر اور زیادہ ٹائم کم ہے تو وہ مطلب آپ کے پاس ٹائم اگر زیادہ ہے تو پھر مطلب پہلے تو لائن مینٹیننس میں کریں گے، اس میں نہیں ہوگا تو پھر لائٹ مینٹیننس میں کریں گے، اور اگر لائٹ مینٹیننس میں نہیں ہوگا تو اس کو بیس مینٹیننس میں جتنے بڑی ماڈیفیکیشنز ہوتی ہیں، جیسے بڑی ماڈیفیکیشنز کے اندر لینڈنگ گیئر کی ہارنس ریپلیس کرنا، تو یہ از ناٹ اے ایزی جاب، کافی ٹائم ٹیکنگ ہے. اس کے سارے اسکرو کھولتے تھے، اسپیشلی 747 میں سارا اندر سے کالا وہ ہوتے تھے، گریس وریس لگی ہوتی ہے، ہاتھ منہ کالا ہو جاتا ہے، ہاتھ کالے ہو جاتے ہیں. بڑا اٹس ویری ہارڈ پینفل جاب ہوتی ہے، لیکن کرتے ہیں ماشاءاللہ. بڑے ہونہار ہمارا اسٹاف ہے بہت ماشاءاللہ. جو ٹیکنیشینز ہوتے ہیں بہت اعلیٰ قسم کے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں مطلب. تو یہ بھی چیز ہو گئی. اچھا تو یہ ہو گیا. اچھا اسنیکس وغیرہ کا ماڈیفیکیشنز کا میں نے آپ کو بتا دیا. ماڈیفیکیشنز نا الگ الگ ہوتی ہیں. اب ماڈیفیکیشنز کے اوپر بات سننے چلیں. ماڈیفیکیشنز جو ہوتی ہیں نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ مطلب جب ایئر کرافٹ ہوتا ہے نا اس کے اندر دو طرح کی ماڈیفیکیشن زیادہ تر مینوفیکچرر کی طرف سے آ جاتی ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے جیسے ایئر کرافٹ کے اندر کبھی کوئی پرابلمز آتی ہیں نا، جیسے دنیا میں اتنے جہاز اڑ رہے ہیں، تو جیسے 747 جہاز کی بات کر لیں یا 777 کی، تو خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا انسیڈنٹ ہو جائے، یا جو ایسے پرانی ہسٹری میں کچھ اس طرح ہو، یا کوئی اتنے انہوں نے جہاز بنائے ہوئے ہیں بوئنگ کمپنی والوں نے یا ایئر بس والوں نے، تو کہیں پہ بھی کوئی پرابلمز اگر دیکھنے کو مل جائے گی. جیسے ایئر بس A380 بنایا تھا، جب اس میں کچھ ڈیفیکٹس تھے شروع میں، تو وہ جو ڈیفیکٹس جب آ جاتے ہیں تو ان ڈیفیکٹس کی بیس کے اوپر جو ہے نا وہ جب ڈیفیکٹس آ جاتے ہیں تو وہ ڈیفیکٹس کو جو ہے نا وہ پھر ٹھیک کرنا ہوتا ہے. تو وہ مطلب وہ جب ڈیفیکٹس آ جائیں تو ان ڈیفیکٹس کے اوپر مینوفیکچرر کو تو پتہ ہے میں نے 1000 جہاز بنایا، فلاں جہاز کے اندر یہ پرابلم ہے، تو جو ڈیفیکٹ ایک جہاز میں ان کے آ جائے گا، ایک اس میں آ جائے گا، وہی ڈیفیکٹ جو ہے وہ پھر باقی سب کو کہے گا چلو پتر اب یہ جو ہے نا، میں دیسی زبان یوز کرتا ہوں کہ یہ سب یہ ماڈیفیکیشن کرو. وہ ایک ماڈیفیکیشن کا ایک بنائے گا، پیپر بنائے گا، اس کے اوپر وہ پورا اس کے اوپر ریسرچ ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں اس کے جو ہوتے ہیں نا، اس کے اوپر یہ نام اس سے بول کے جو کمپیوٹرز کے کیڈ وغیرہ ہوتے ہیں، کمپیوٹر ایڈڈ مشینز ہوتی ہیں، کیمز وغیرہ، ان کے ذریعے سے سارے ان کا ایک باقاعدہ ایک پورٹ فولیو بنائے گا کہ بھئی یہ ماڈیفیکیشن ہے. جیسے فیول ہارنس کی ماڈیفیکیشنز ہیں تو اس کا وہ پورا بنائے گا کہ یہ ٹیسٹ کرنے ہیں تم نے، پھر یہ چیکنگ کرنی ہے، یہ ہارنس کرنی ہے، یہ پارٹ نمبر ہے، اس طرح ریموول کرنی ہے، یہاں سے یہ ریموول کرنی ہے، یہاں سے یہ ریموول کرنی ہے. کیونکہ بنایا انہوں نے ہوتا ہے، جنہوں نے بنایا ہوتا ہے وہی زیادہ بہتر جانتے ہیں نا. ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمارا انہوں نے ہم تو اس کو صرف یہاں دیتے ان کے پاس. تو جب وہ بوئنگ کے جب ایئر کرافٹ بنتا ہے یا ایئر بس کا، تو وہ وہاں پہ بہت بڑے اعلیٰ ٹیکنالوجی کے ٹیسٹرز ہوتے ہیں، تو ان کی بہاف کے اوپر ان کو زیادہ اس کی کیلیبریشنز وغیرہ کا اور وہ سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. اور وہ جو ہے تو وہ جب وہ کر لیتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ اب یہ ان کی بیس کے اوپر وہ ایک بناتے ہیں کہ یہ طریقہ ہے، یہ پروسیجر ہے، اور تم نے یہ ہارنس ریپلیس کرنی ہے. فرض کرو کسی ہارنس میں چیفنگ ملی ہے تو انہوں نے پورا ماڈیفیکیشن کر دینی کہ بھئی یہ سارے کے سارے بوئنگ والے جو ہیں یہ اپنا یہ ہارنس ریپلیس کریں. ہو سکتا ہے اس میں پھر مینوفیکچر بھی اپنا کنٹریبیوشن بھی کرے، یا جو بھی ان کے ایئر کرافٹ ہوتے ہیں لیز کے اوپر ایئر کرافٹ ہوتے ہیں تو وہ اپنے لحاظ سے جو ہے نا ماڈیفیکیشنز وغیرہ وہ کی جاتی ہے. تو وہ ماڈیفیکیشنز کرواتے ہیں تاکہ ان کو سروسیبلٹی دیکھیں. بات یہ ہوتی ہے کہ مینوفیکچر جو ہوتا ہے وہ مین ذمہ دار ہے. جیسے بوئنگ کمپنی ہے نا،
اس کے اوپر ریگولیٹری باڈی جو ہے ایف اے، جو امریکہ کا جہاز ہے بوئنگ، اس کے اوپر ایف اے، فیڈرل ایویشن ریگولیشن، فیڈرل ایویشن اتھارٹی، ایف اے، یہ سب لوگ اپنے بوئنگ جہاز کو دیکھتے ہیں، بھلے انہوں نے آپ کو دے دیے، لیز پہ دے دیے یا آپ نے خرید لیے ہیں، نارملی لیز پر ہوتے ہیں، ان کی کچھ ڈاؤن پیمنٹ کرنی ہوتی ہے، باقی کے کچھ انسٹالمنٹس میں کرنے پڑتے ہیں، لیکن جب آپ کو لیز کے اوپر وہ جہاز مل گئے ہیں، اس کے بعد وہ لوگ پھر بھی اگر خدا نہ خواستہ پوری دنیا کے اندر کہیں بھی بوئنگ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو بدنامی کس کی ہوگی؟ بوئنگ کمپنی کی ہوگی، بوئنگ کا نام خراب ہوا، کروڑوں اربوں کا ان کا جو ہے وہ مطلب وہ اتنا پیسہ ان کا لگا ہوا ہے، تو وہ پھر کیسے یہ برداشت کر لیں کہ یہ جی ان کی بدنامی؟ تو اس لیے وہ پھر انہوں نے پریشر ہر جن کو جہاز اپنے آرگنائزیشن کو بیچے ہوتے ہیں، اس کے اوپر پھر ان کو جو ہے نا ان کے اوپر نظر رکھی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے اس کے مطابق چل رہے ہیں کہ نہیں۔ اگر کوئی کنٹری نہیں چلے گا تو اس کو وہ مینوفیکچرر بھی وہ جہاز روک سکتا ہے، اس کے اوپر کیسے وہ روکنا ہے، انہوں نے آگے ایف اے والوں کو بول دینا کسی طریقے سے بھی نا وہ رکوا دینا جہاز کی، جب تک اگر اس کے اوپر وہ ماڈیفکیشنز اگر نہیں ہوئی ہیں جو اس کے اوپر چاہیے، کیونکہ وہ سیفٹی کے خلاف ہے نا۔ جب ایک چیز مینوفیکچر اگر ایف اے والوں کو بتا دیتا ہے، جو مین اتھارٹیز ہیں جو جن کے انڈر میں یہ چلتے ہیں، ایف اے والوں کا ایک سے تعلق ہوتا ہے، آگے ان کا سول ایویشن اتھارٹی سے تعلق ہوتا ہے، یا آپس میں اوپر، یا سول ایویشن اتھارٹی بھی ہر کنٹری کے اندر ایئر کرافٹ کے رول اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرنے کی پابند ہوتی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو پھر وہ نقصان جو بھی ہوگا وہ پھر وہ ملک برداشت کرے گی، یا وہ ایویشن اتھارٹی کرے گی، یا پھر وہ ایئر لائن کرے گی، لے دے گی نہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ بس جو دل میں آ گیا تو کر لیا، تو وہ اس طرح وقتاً فوقتاً ماڈیفکیشنز آتی رہتی تھی، اور وہ پھر ہم ایئر کرافٹ کے اوپر وہ بھی کرتے تھے، اور وہ لائن میں اگر لائن مینٹیننس میں ہو سکتی ہے لائن میں کریں گے، اگر اور بڑی ہے تو لائٹ مینٹیننس میں کریں گے، اور لائٹ مینٹیننس میں نہیں ہوگا تو ہیوی بیس مینٹیننس میں کریں گے، جہاں پہ 1 مہینے کے لیے 40 دنوں کے لیے جہاز آتا ہے۔ تو یہ کام بھی کہ ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کرے گا۔ ہارنیس وغیرہ کے کام ہے تو ظاہر ہے وہ اگر ایسا کام ہے جو بجلی سے متعلق ہے تو وہ کرے گا۔ چیکس وغیرہ جو ہوتے ہیں، باقی اس کے یہ چیکس وغیرہ جو بھی آتے ہیں جہاز کے، وہ بھی ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کرتا ہے۔ جو لائن والے ہوتے ہیں تو لائن کے اپنے ٹرانزٹ چیکس کرتے ہیں، بیس میں ہوتے ہیں تو وہ 2A چیک، 3A چیک، 4 چیک کرتے ہیں، ٹرانزٹ چیک کرتے ہیں، ڈیلی چیک کرتے ہیں لائن مینٹیننس کے اندر۔ اور یہ باقی یہ ہیوی جو 2A چیکس وغیرہ ہوتے ہیں، A چیکس وغیرہ ہوتے ہیں، B چیک ہوتے ہیں، اور C چیکس ہوتے ہیں، D چیک ہوتے ہیں۔ C چیک بھی لائٹ میں اور مینٹیننس میں بھی ہو جاتے ہیں، اور زیادہ لمبا ہوگا تو وہی ہیوی بیس مینٹیننس میں ہوگا، جس کا زیادہ ڈیوریشن کوئی 1 ہفتے کے لیے بھی ہوتا ہے، کوئی 2 ہفتوں کے لیے۔ یہ سب ہوتا ہے MPD مینٹیننس پلاننگ ڈاکومنٹس کے اندر، یہ ساری چیزیں جو اس کے اور بھی اس طرح کے ڈاکومنٹس ہوتے ہیں جس کے اندر ریکارڈ مینٹین کیا جاتا ہے۔ اچھا، سوری۔ تو ماڈیفکیشن وغیرہ ہو جاتی ہیں، جیسے ہارنس کی ہو گئی ہیں، فیول ٹینکس ہارنس، لینڈنگ گیئر ہارنس، اس کے علاوہ جو ہم جیسے تھا ڈی چیکس پہ جب ہوتے تھے جہاز، یا اس طرح کے جو بڑے چیکس پہ ہوتے تھے، ان کے اندر باقاعدہ ریٹرو فٹس ہوتا تھا۔ ریٹرو فٹ کے اندر وہ ہم یہ IFE ریٹرو فٹ ہوتا تھا، IFE ہائبریڈ ہوتا تھا، پورا IFE کا اس میں ہارنس جو نہیں تھی، ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹمز، اس کی وہ پوری ہارنس ڈالتے تھے۔ وہ پوری سمجھے کہ جتنے مانیٹر ہوتے ہیں نا جہاز کے اندر، اس کے اندر کم سے کم جیسے ایمریٹس ایئر لائن کے اندر 5000 6000 موویز آتی ہیں اس میں، ہر ویڈیو اس کے اندر اور بھی ڈیٹاز موجود ہوتے ہیں، تو وہ سارے جو ہیں وہ سب پہلی سیٹ سے لے کر آخری سیٹ تک ہے۔ اس کا مطلب وہ پھر پورے جہاز کے اندر جو کیبن کے اندر جو ہے نا وہ ڈیٹا جاتا ہے، اس کے لیے ہر مانیٹر پہ آئے گا، تو اس کے لیے پھر فلور کے اندر پھر سارا جو ہے نا ان کی ہارنس بچھائی جاتی ہے، تاکہ پھر ہر سیٹ کو وہ وائرنگ دے کے اس کو کنیکشن دے کے، تو اس کے بعد پھر اس میں سسٹم، اس میں پھر EADB سسٹمز ہوتے ہیں، ایئر ڈیٹا موڈیولز ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ MCU ہوتا ہے، ڈفرینٹ وہ اس کے موڈیولز ہوتے ہیں جس کے ذریعے سے پاور آئی ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کے لیے جو سیٹس ہوتی ہیں، جو مانیٹرز ہوتے ہیں، ان پہ جب ویڈیوز دیکھتے ہیں اس کے لیے پاور دی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ
وائی فائی پرووائڈ کیا جاتا ہے اسپیشلی ایمریٹس ایئر لائن کے اندر. یہ بھی ایئر کرافٹ ٹیکنیشینس کے اندر ہی آ جاتے ہیں. آپ وائی فائی کنیکشن، لیکن اس کے لیے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کے لیے الگ سے ٹیکنیشینز ہوتے ہیں. جیسے میں آیا تھا تو میں نے بعد میں پھر جیسے ایویونس کی ایک چھوٹی برانچ ہے ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم، میں نے وہ چوز کی کیونکہ مجھے اس میں چیلنجز زیادہ نظر آئے. تو اچھا، جو یہ اب اس کے اندر یہ چیز ہو گئی، موڈیفکیشنز وغیرہ ہو گئی، چیکس وغیرہ ہوگا. اس کے علاوہ سنیکس وغیرہ اگر کوئی بھی سنیک ڈیفیکٹس وغیرہ آتے ہیں تو وہ بھی جو ہے نا وہ بھی کیے جاتے ہیں. چاہے ٹیکنیشین ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہے، لائن کا تو لائن میں کرے گا، بیس ہے تو بیس میں کرے گا. لائٹ مینٹیننس یا ہیوی مینٹیننس کام ایک ہی ہے ان کا. تھوڑا مطلب نوعیت بدل جاتی ہے کہ مطلب جلدی کرنا ہو یا تھوڑا ٹائم ہے یا بڑا ڈیفیکٹس ہے یا چھوٹے ڈیفیکٹس ہیں. تو اسپیشلی جو لائٹ مینٹیننس کے اندر ہم ایٹم ویونس کے لحاظ سے دیکھتے تو ایٹم ریپلیس کرتے تھے. جیسے کوئی کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، آٹو تھروٹل کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، یا اس طرح لینڈنگ کے لحاظ سے کوئی کمپیوٹر کام نہیں کر رہا، یا آئی این ایس سسٹم صحیح نہیں آ رہا، یا کیپٹن کے لیے ایم سی پی وغیرہ وہاں پہ ہوتا تھا، ماڈیول کنٹرول پینل ہوتا ہے کاکپٹ کے اندر، وہ اگر کام نہیں کر رہا اس کو پورا یونٹ کو نکال کے ریپلیس کر دیں گے. اسکروز وغیرہ ہوتے ہیں کھول دیتے ہیں، پیچھے کنیکٹرز لگے ہوتے ہیں، کیننس کے پلگز وغیرہ ہوتے تھے وہ نکالتے ہیں. جتنے یونٹ ہوتے ہیں ایل آر یو بولتے ہیں اس کو، لائن ریپلیسیبل یونٹس، ان کو جو ہے نا وہ ریپلیس کیا جاتا ہے. جو ایویونکس والے ہوتے ہیں اسپیشلی وہ، یہ جتنے کمپیوٹرز وغیرہ ہوتے ہیں زیادہ تر وہ ایویونکس والے ہی ریپلیس کرتے ہیں. اب جیسے کوئی انجن کا کام ہے، اگر انجن کا اوپر کوئی بھی کام اگر ہو رہا ہے تو اگر انجن کے اوپر کوئی کام اگر ہو رہا ہے، اس کے اوپر اگر انجن ریپلیس کرنا ہے تو وہ ریپلیس انجن والے ٹیکنیشین کریں گے. لیکن اس کے جب انجن ریپلیس ہونے سے پہلے اس کے کنیکٹرز وغیرہ سارے کھولنے پڑتے تھے. انہیں 18-20 کنیکٹر ہوتے ہیں جو کہ نیسلز کے ساتھ، جو ایئر کرافٹ کا نیسل ہوتا ہے نا، جیسے یہ اس کا تو انجن بھی نہیں دیا، یہاں پہ ونگ کے ساتھ یہاں پہ 2 انجن ہوتے ہیں، ایک اس سائڈ پہ ہوتا ہے دوسری سائڈ پہ، یا 2 یا 4 انجن ہوتے ہیں، دوست ایک سائڈ پہ ہوتے ہیں دوسری. تو یہ جہاں انجن اس کے ساتھ لٹکا ہوتا ہے نا، یہ جوائن ہوتا ہے، اس کو نیسل کا ایریا ہوتا ہے. اس ایریا کے اندر جو نا، اور اس کے اوپر کا ایریا جو ہوتا ہے اس کو پائلون بولتے ہیں. پائلون، جو پائلون کے پاس جو ہوتے ہیں نا وہاں پہ ان کے جو ہوتے ہیں وہ انجن کے کنیکشنز ہوتے ہیں. وہ کنیکشنز کھولتے ہیں، تقریباً ہم نے گنے ہوتا ہے اتنے کنیکشن کھولتے ہیں. پہلے کنیکشنز کھولتے ہیں، پھر اس کے متعلقہ جو یہ یونٹس اسکروز وغیرہ بڑے بڑے ہوتے ہیں کافی، اس میں بڑی پروٹیکشنز چاہیے ہوتی ہے، وہ کھولتے ہیں. وہ پھر بجلی کے ٹیکنیشین کھولتے ہیں، پھر نیچے کرین ساتھ لے کر آتے ہیں، ماؤنٹنگ کرین ہوتے ہیں جو اس کے ساتھ پیر چاروں طرف سے رکھ کے، اور سیدھا وہ انجن اس کے اندر آ جاتا ہے. اس کے بعد اس انجن کو انجن شاپ لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کے پھر باقی چیکس وغیرہ ہوتے ہیں. یہ ہمارا کام جو بجلی والے کا کام ہے کنیکٹرز کھولنے، اور باقی جتنے یہ وہ انجن کی جو میکینیکل چیزیں ہیں وہ سارے وہ لک آفٹر کرتے ہیں. پھر انجن کے اوپر جو سینسرز وغیرہ جتنے لگتے ہیں، اگر کوئی سینسر خراب ہو جائے تو وہ پھر ہم لوگ کریں گے. جو اگر بجلی کا سینسرز ہو گیا پھر جس کا، جیسے اسپیشلی اگنیشن سسٹم جو ہے وہ بجلی کا ہوتا تھا، تو اس میں پلگز وغیرہ ہم ہر چیکس کے اوپر چینج کرتے تھے. اس کے کنیکٹرز کھولتے تھے، اور اس کے اندر ایک لو ایل ٹی ہوتا ہے، ایک ہائی ایچ ٹی ہوتا ہے، مطلب ایک ہیوی، مطلب ایک جہاں پہ کم وولٹیج آتا ہے ایک پہ ہیوی وولٹیج آتا ہے، تو اس کی پہ پروٹیکشنز وغیرہ ہوتی ہیں. جو بھی وہ آپ جب چپ کریں گے تو اس کے مطابق وہ ریپلیس کرتے تھے. وہ زنگ لگ جاتا ہے، مطلب اتنا ہائی ٹمپریچر ہوتا ہے 1000 کے کتنا، اس سے بھی زیادہ سینٹیگریڈ سے زیادہ ٹمپریچرز ہوتے ہیں، تو وہ پلگ بالکل اکڑ جاتے ہیں. بڑا اس کو کھولنے کی ٹیکنیکس ہوتی ہیں. پھر اس کی ہارنس وغیرہ ریپلیس کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اگنیشنز وغیرہ کے ہی ہوتے تھے. اس کے علاوہ اور بھی اس کے اوپر ہوتا ہے انجن ای پی آر، انجن پریشر ریشیو کے ماڈیولز ہوتے ہیں. پھر ای سی سی ہوتا ہے. اس طرح ڈفرینٹ ماڈیولز ہوتے ہیں، جو کہ وہ جو ماڈیول جو ہوں گے نا، جو کنٹرولر ہوتے ہیں، کنٹرولر اسپیشلی ہوتے ہیں جو ان کے ہارنیسز لگے ہوتے ہیں، وہ کنیکٹرز کھولنا ہمارا کام ہے، نکالنا ہمارا کام ہے. اور جو میکینیکل پارٹس ہوتے ہیں جیسے ونگز کے، اس کے جو فین لگا ہوتا ہے، جو ٹربائن لگا ہوتا ہے، اور ٹربائن نہیں، جو یہ پروپیلرز لگا ہوتا ہے، یہ ٹربائنز ہوتے ہیں، یہ سب یہ لوگ دیکھتے ہیں. باقی اس کے اندر جو دیکھتے ہیں وہ سب انجن والے دیکھتے ہیں. تو یہ مل بانٹ کے، یعنی یہ ایریا انجن والوں کا ہے، یہ ایئر فریم والوں کا. ایئر فریم والے انجن اکٹھے ہی کام کرتے ہیں، دونوں میکینیکلز میں آ جاتے ہیں. اور ایئر فریم والے جو انجن، اس کے علاوہ پھر یہ دیکھتے ہیں کہ ایئر فریم کی باڈی کے اوپر کوئی پرابلمس تو نہیں ہے.
پھر اس طرح اینگل آف اٹیک ہے وہ ہم لوگ دیکھتے تھے، اس کی کیلیبریشنز وغیرہ ہوتی ہیں. پھر پریشرائزیشن جو ہوتا ہے وہ ایئرکرافٹ ٹیکنیشین دیکھتا ہے. پریشرائزیشن اس کے اندر ہم اس کے ماڈیولز ہوتے ہیں، اسٹیٹک ایئر ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور پھر اس میں سے یہ جتنے یونٹس وغیرہ جاتے ہیں یہ یہاں ایئرکرافٹ کے اندر جاتے ہیں. ایویونک ایئرکرافٹ ٹیکنیشین شاپ کے اندر انسٹرومنٹ شاپ الگ ہوتی ہے، کئی جگہ پہ الیکٹریکل الگ ہے جیسے پی آئی کے اندر. لیکن اگر وہی ٹیکنیشین جب ایئر کرافٹ کے اوپر کام کرتا ہے تو وہ جیسے ہر کمپنی کی پالیسی، جیسے پی آئی کے اندر ہم کہتے تھے کہ جو وہ جتنے الٹی میٹر ہو گیا، ورٹیکل سپیڈ انڈیکیٹر ہو گیا، ایئر سپیڈ انڈیکیٹر ہو گیا، یا پھر ای ڈی آئی یعنی ای ڈی آئی انہانس ای ڈی آئی ہو گیا، ہورزنٹل سچویشن انڈیکیٹر ہو گیا، ای ڈی آئی یہ جو ہوتا ہے ایک تو اے ڈی آئی ہو گیا، ہورزنٹل سچویشن انڈیکیٹر ہو گیا، نیویگیشن ڈسپلیز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے، تو جو ہیڈنگ انڈیکیٹر جو ہوتے ہیں یہ نکالتے ہیں. پھر کمپس ہو گیا، پھر اس طرح کے اور بہت سے ٹرو ایئر ٹیمپریچر پروب لگی ہوتی ہے باہر جس کے اوپر وہ ہوتا ہے، جس کی مدد سے بھی پیٹوٹ پریشر جو ہے وہ میئر کرتے ہیں. اسی کی مدد سے پھر الٹی میٹر جو ہوتا ہے اس میں ہائٹ میئر کی جاتی ہے. اور اس لیے ایئر سپیڈ انڈیکیٹر اس کے اندر جو ہوتا ہے مطلب اس کے اندر ایئر سپیڈ انڈیکیٹر ہے، اس میں پیٹوٹ پریشر اور اسٹیٹک پریشر دونوں یوز کرتے ہیں، اس کا فارمولا یوز ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایئر سپیڈ انڈیکیٹر بھی ہوتا ہے. پھر اس کے بعد ورٹیکل سپیڈ انڈیکیٹر ہے، اس کے اندر پھر یہ جو ہوتا ہے ان کے بھی پریشر، پیٹوٹ پریشر اور اسٹیٹک پریشر دونوں یوز کی جاتے ہیں. پیٹوٹ پریشر جو ہوتا ہے وہ آپ کو جو پروب لگی ہوتی ہے دونوں سائڈ پہ، وہ آپ نے اس سے جو ہوتا ہے ایئر پریشر، جو تیز ایئر پریشر آتی ہے نا اس کو پیٹوٹ پریشر وہاں سے میئر کرتے ہیں. اسٹیٹک ایئر پریشر چھوٹے چھوٹے ڈاٹس لگے ہوتے ہیں ایئرکرافٹ کے فیوزلاج کے اوپر، وہیں جہاں کیپٹن ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی فیوزلاج پہ رائٹ سائڈ پہ اور لیفٹ سائڈ پہ دونوں سائڈ پہ ہوتے ہیں. تو ان ڈاٹس پہ وہ کئی دفعہ وہ بند کر گیا تھا ایک دفعہ، تو اس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا. یعنی اتنے سینسیٹیو ہوتے ہیں. وہی پھر انڈیکیٹرز کے بعد مینیپولیشن ہو کے وہ ڈیٹا جو ایئر ہوتا ہے مینیپولیشن ہو کے میجرمنٹ دیتے ہیں، آپ کو ایئر پریشر بتاتے ہیں، انڈیکیشنز بتاتے ہیں، آپ کو ہائٹ بتاتے ہیں، ہیڈنگز بتاتے ہیں. آئی نیوز کے اندر وہی جو ہوتے ہیں ٹرو ایئر ٹیمپریچر اور یہ سب جو انڈیکیشنز ہوتے ہیں یہ سب ان کے پاس بھی جاتے ہیں. اور پھر وہاں سے آپ کو مطلب اس کے اندر آئی این ایس سسٹم کا بھی آپ کو وہ سارا بتاتے ہیں کہ یہ جو ہے نا آئی این ایس سسٹم کے بارے میں ساری آپ کو انفارمیشنز ملتی ہیں. تو یہ سارا ایک ایئر ڈیٹا ہوتا ہے. ایئر ڈیٹا اس کے اندر آپ کو ایک یہ بھی کنٹرولر ہوتا ہے، اس سے بھی آپ کو ساری انڈیکیشنز مل رہی ہوتی ہیں. یعنی یہ ایک پورا ایک بہت بڑا مطلب سسٹم ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ایک چیز خراب ہوگی تو خراب ہو گیا. آج کل تو پھر یہ بھی چیز ہوگی کہ جی پی ایس سسٹم بھی ہے، وہ اس سے بھی آپ کو سیٹلائٹ سے بھی ڈیٹا ملتا ہے، اور بھی ایسے بہت سے انپوٹس ہوتے ہیں جس سے ملتا ہے. اس کے علاوہ جائروز وغیرہ ہوتے ہیں، ان کی جائروز کی جو ہوتی ہے یہ بھی کیلیبریشنز وغیرہ ہوتی ہیں. اور جائروز اس کے اندر آئی این ایس کے اندر جائروز لگے ہوتے ہیں، تو وہ جو ہوتے ہیں اس کی مدد سے پھر آپ کو ساری جو ہے نا انفارمیشنز وغیرہ ملتی ہیں. تو یہ سارا لک آپ کو صرف وہ اگر خدا نہ ہوتا کوئی آئی این ایس سسٹم خراب ہو تو آپ نے اس کا یونٹ ریپلیس کر دینی ہے، یا پھر ہارنیس وغیرہ دیکھنی ہے. جو ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہے وہ ہارنیسز وغیرہ دیکھے گا. کئی دفعہ کارگو کے اندر جو ہوتے ہیں وہ پی ڈی اوز وغیرہ لگے ہوتے ہیں جس کے اوپر وہ جو ہوتے ہیں نا جو آپ کے ٹرالیز وغیرہ موو کرتی ہیں، وہ بھی الیکٹریکل ٹیکنیشین دیکھتے ہیں. کیونکہ موٹرز جہاں جہاں موٹرز لگی ہیں نا، کنٹرول سرفیسز جتنی ہوتی ہیں موٹرز پیچھے لگی ہوتی ہیں ان کی، وہ ساری موٹرز جو ہوتی ہیں اگر بجلی کی ہیں تو وہ بجلی کا ایوینک ٹیکنیشین جو ہوتا ہے وہی ریپلیس کرے گا یا اس کی کیلیبریشن بھی وہ کرے گا. لیکن اس کا آپریشن وغیرہ وہ ہم لوگ چیک کرتے ہیں. اس کے بعد وہ باقی جو بھی انہوں نے جو اے این سی والے، وہ اگر اس کے اندر ہائیڈرولکس ہے تو وہ آگے اے این سی والا یعنی ایئر فریم انجن کا انجینئرز وہ یا ٹیکنیشینز وغیرہ دیکھیں گے. تو اس طرح کام تقسیم کیا ہوتا ہے کہ یہ اتنا ہمارا کام ہے، اتنا بجلی کا کام ہے، اتنا. تو بڑا انٹرسٹنگ کام ہے اس کے اندر. پھر وہ ہائیڈرولکس ہوتے ہیں، جتنی یہ سروسز ہوتی ہیں اس میں ہائیڈرولک موٹرز ہوتی ہیں، الیکٹریکل موٹرز بھی ہوتی ہیں، ہائیڈرولک بھی ہوتی ہیں. تو نارمل جیسے جو کہ جیسے یہ کنٹرول سروسز ہیں یہ نارملی ہائیڈرولک کے ساتھ پہلے انجن چلتا ہے، اس کے وجہ سے جب وہ موٹر چلتی ہے اس کی وجہ سے ہائیڈرولک چلتے ہیں.
اور ہائیڈرولک کی وجہ سے پھر جو ہے نا وہ ریزروائرز ہوتے ہیں اس کے ساتھ کنٹرول سرفیسز موو کرتے ہیں، اتنی بھاری ہوتی ہیں، یہ ویسے تو نہیں ہوگا. ہاں اسٹینڈ بائی کے اندر الیکٹریکل موٹرز وغیرہ بھی یوز ہوتی ہیں کنٹرول سرفیسز کے لیے، وہ ایمرجنسی کے لیے کہ نہیں، اگر مطلب اسٹینڈ بائی کے لیے اگر ہائیڈرولک سسٹم نہیں کام کر رہا تو پھر الیکٹریکل سسٹم کام کرے گا. تو یہ دو سسٹم ساتھ ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ چیز ہو گئی. اس کے علاوہ میک نمبرز وغیرہ جو ہوتے ہیں وہ ایئر سپیڈ انڈیکیٹر کے اندر ہی ہوتے ہیں. پھر اس طرح آج کل تو اور زیادہ ایڈوانس سسٹم ہو گیا 777 میں، یہ جو بڑے گلاس مطلب اس کو بولتے ہیں ڈارک کاکپٹ بھی بولتے ہیں، اور اس کے اندر یعنی ایل سی ڈیز وغیرہ لگی ہوتی ہیں، جو سارا ڈیٹا جو الگ الگ انڈیکیٹرز ہوتے تھے، ایک الٹیچیوڈ انڈیکیٹر بھی ہوتا ہے. اب وہ جتنے الگ الگ وہ ڈیٹا تھا وہ اب سب ایک ہی جگہ پہ نظر آتا ہے. اس میں پی ڈی آئی یعنی پرائمری ڈسپلے انڈیکیشنز ہوتے ہیں، وہ سارا اسی میں آ جاتا ہے، جتنی ہائٹ اور یہ الٹیچیوڈز، یہ سب چیزیں جو ہوتی ہیں، یہ اس الٹیچیوڈز ہو گئی یا ہائٹس ہو گئی یا ایئر سپیڈز ہو گئی، یہ جتنے ڈیٹا تھے، یا ہورزنٹل سچویشن انڈیکیٹر، یہ سارے ایک ہی جگہ آ گئے. اور جو یہ نیویگیشن ڈیٹا ہیڈنگ وغیرہ جو ہوتی ہیں، یہ اور یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ ہیڈنگز وغیرہ جتنی ہوگی ان کے لیے اب انہوں نے وہ ہو گیا جیسے یہ پی ڈی آئی اور ساتھ میں اس کے لیے ہورزنٹل یہ نیویگیشن ڈیٹا یوں لگے، 2 یونٹ ادھر ہیں 2 ادھر ہیں، درمیان میں جیسے 777 ہے تو ایکاس لگا ہوا ہے. اس میں کرو الرٹ سسٹم ہے، انجن انڈیکیٹنگ کرو الرٹ سسٹم، یعنی انجن کے سارے انپٹس وغیرہ اس میں آتے ہیں، جو اس کی انجن پریشر ریشیو، انجن N1 سپیڈ، N2 سپیڈ، ریم، مطلب اس میں 2 ہوتے ہیں نا، ایک N1 سپیڈ ہوتی ہے، ایک N2 سپیڈ ہوتی ہے، N3 بھی ہوتی ہے، ای پی آر، انجن پریشر ریشیو، یہ ڈفرینٹ سپیڈ کی انجن کے پیرامیٹرز ہوتے ہیں بہت سے. اس کا ٹمپریچرز وغیرہ ہو گیا، کبھی اوور ہیٹ تو نہیں ہو رہا، اس کی وائبریشنز تو نہیں ہے. یہ جتنی انجن انڈیکیٹنگ کرو الرٹ سسٹم ہے اس میں آتا ہے. ایک MFD ہوتا ہے، ملٹیپل فنکشن ڈسپلے، یہ بھی بڑا، یہ اتنا جیسا ہوتا ہے نا پورا، یعنی سمجھو ایک جیسے چھوٹا کمپیوٹر ہوتا ہے نا، اتنا ہوتا ہے اس کا ڈسپلے. میں نے آپ دیکھا ہی ہوگا آپ نے کاکپٹ میں. تو بار اس طریقے سے تقریباً 6 تو کم سے کم ہوتے ہیں، 2 نیویگیشن ڈیٹا، 2 PFD، ایک پھر ایک انجن انڈیکیٹنگ کلو الرٹ سسٹم کا انڈیکیٹر. تو اس میں سارے چھوٹے چھوٹے پیرامیٹرز آتے ہیں، آپ دیکھتے جاتے ہیں 2 منٹ میں آپ کو سارا. اور اس کا MFD ہوتا ہے، ملٹی فنکشن ڈسپلے. اور اس کے علاوہ INU، جو INU کے 3 انڈیکیٹرز، وہ INU کے لیے الگ سے وہ لگے ہوتے ہیں، جس میں آپ اس میں نیویگیشن ڈیٹا وغیرہ سارا دیکھتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو ملٹیپل فنکشن ڈسپلے کے اندر آپ کو سنیکس بھی پتہ چل جاتے ہیں. اس کے علاوہ CMT ہوتا ہے رائٹ سائڈ کے اوپر، اس میں سنیکس وہ جتنے ہوتے ہیں، آپ چاہیں تو وہاں پہ بٹن دبائیں تو وہاں پہ آپ وہ سارے سنیکس کی لسٹ بھی آ جاتی ہے. اس کے علاوہ ہم خود بھی یہ کاکپٹ بھی میں جو کرو وغیرہ بھی بتاتے ہیں کہ جی یہ سنیکس ڈیورنگ فلائٹ آ گئے تھے. تو وہ جو ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین ہے، اس کے اندر جو ایویونکس ایئر کرافٹ ٹیکنیشینز ہیں، وہ یہ سارے چیزیں اپنی بجلی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں. وہ سارے یونٹ ریپلیس کرے گا. اگر نیویگیشن ڈسپلے کا ریپلیس کرنا ہے بٹن کو، اس کے اسکرو کھولو، چار بڑے ایزی ہیں آج کل، نکالو باہر یونٹ ہے. لیکن اس سے پہلے جب بھی آپ کرتے ہیں CB نکالتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بھی بجلی کی جو پریکاشنز ہوتی ہیں ریموول کے لیے، سنیکس مینٹیننس مینولز ہوتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ پروسیجر ہوتا ہے ریموولس کا، انسٹالیشن کا. آپ نے اس کو فالو کرنا ہوتا ہے، اس کا پرنٹ رکھیں اپنے پاس، ہر چیز کو دیکھیں، ڈائیگرام دیکھیں. آپ کے پاس کوئی بھی غلطی گنجائش کوئی نہ غلطی گنجائش نشتا، یعنی اس میں کوئی غلطی کی گنجائش نہیں ہے آپ کے پاس. آپ کے پاس پورا بار بار چیک کریں، ہوش و حواس کے اندر ہے. اس لیے بار بار وہاں پہ یہ چیکس ہوتے ہیں کہ مطلب کسی نے کوئی شراب وغیرہ نہ پیو، الکوہل نہ پیو، یا کوئی لیزی نہ ہو. یعنی ایسے ایک ایک چیز کو 2 2 3 3 دفعہ چیک کیا جاتا ہے تاکہ سنیکس کی، تاکہ غلطی کی کوئی گنجائش نہ رہے. نہیں آپ بار بار چیک کرو، اس کے بعد پھر انجینئر چیک کرے گا، پھر اس کے بعد کیپٹن بھی دیکھے گا، بار بار دیکھے گا، سب دیکھتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کہ یار کسی کو بھی کوئی سنیک اگر ایئر کرافٹ کے اندر مل جائے تو اس کو چھپانا نہیں ہے، بتانا ہے. کیونکہ ابھی زمین پر ہے جہاز، کوئی بھی مسئلہ ہم اس کو ہینڈل کر سکتے، لیکن چیز چھپائیں گے تو وہ اور خطرناک ہو جاتی ہے. آپ نے بتانی ہے چیز، کیونکہ ہاں بھائی کوئی بات نہیں، ابھی ہوگی غلطی ہوگی. ایک غلطی تو یہ کہ آپ سے غلطی ہوگی، دوسری غلطی کہ آپ اگر چھپائیں گے یہ بہت بڑی غلطی ہے، آپ نے چھپانی نہیں ہے، چیز کو کلیئر کرنا ہے. یہ چیز ہو گئی پہ. تو یہ اچھا جو ایئر کرافٹ ٹیکنیشینس کے لحاظ سے جب موڈیفیکیشنز کرنی ہے تو بھائی ایویونک ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کے لیے وہ ہارنیسز وائرز ہوتی ہیں، اس کے لیے
چیپٹر نمبر 91 ہے، کوئی اس طرح 90 یا 91 ہے، اس کے اندر وہ ساری مینٹیننس مینول کے وہ سارے اسٹینڈرڈ پریکٹسز دیے ہوئے ہیں کہ بھئی وائر ہے اس کو کیسے کرمپنگ کرنی ہے. ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کرمپنگ کیسے کرنی ہے، اسپائسنگ کیسے کرنی ہے، سولڈرنگ کیسے کرنی ہے، اسپیشلی یہ جو ہوتے ہیں پنس کیسے کرمپ کرنی ہے، بہت ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں. ہر وائر الگ الگ ہوتی ہے. دو وائر کو سپلائز کیسے کرنا ہے، کوئی چھوٹی ہوتی ہے کوئی بہت موٹی ہوتی ہے. اور وہ جو کرمپنگ کے اندر جو ٹیلی فون والی جو وہ ہوتی ہیں ان کو کیسے سپلائز کرنا ہے. یعنی اس طرح آج کل تو ساری ڈیٹا والی باریک باریک آ جاتی ہے نا، یعنی فائبر کی وائرز ہیں ان کو کیسے مینوپولیٹ کرنا ہے. بہت ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، کیونکہ وہ آپ غلط کریں گے کیلکولیشن غلط آئیں گی، سارا ڈیٹا ختم آئے گا، پھر آپ کو سارا حساب کتاب بھی غلط ہو جائے گا. وہ تو اس طرح اس میں غلطی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو نہیں آتی تو وہ چیز آپ یو ہیو ٹو لرن اٹ. یہ چیزیں آپ کو سیکھنی ہے. وائر وغیرہ کی کرمپنگ کیسے کرنی ہے، ہر ایک کی کرمپنگ کا الگ الگ نمبر ہوتا ہے، ہر وائر کا الگ الگ نمبر ہوتا ہے. ہر پن ایک کینان پلگ ہوتا ہے، پلگ کے اندر پنیں ہوتی ہیں، ہر پن کا الگ الگ سائز ہوتا ہے. ہر پلگ کی پن الگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو ایک پلگ کے اندر الگ الگ پنیں بھی ہو سکتی ہیں، ہر پلگ کی الگ الگ پنیں ہو سکتی ہیں. تو آپ کو ہر پلگ کے لحاظ سے جو پن ہے وہ اس کی، اور وائر اور پن کے آپس میں دیکھنا ہے کہ سائز وائر کا کتنا ہے، پن کا کتنا ہے. تو وہ سب چیزوں کو وہ ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کو یہ سب چیزیں پتہ ہونی چاہیے. کلر کوڈنگز وغیرہ ہوتی ہیں. تو پھر اس کے بعد کیونکہ اگر آپ نے ایک بھی وائر اگر صحیح نہیں کرمپ کی، وہ اس کے اندر آگے ظاہر ہے ڈیٹا نہیں جائے گا، آگے اس میں مینوفیکچرنگ آئے گی، اور وہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے وہ ساری چیزیں. ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. یہ جو ہم آئی ایف ای ان فلائٹ انٹرٹینمنٹ سسٹم کی ماڈیفکیشنز وغیرہ کرتے ہیں، ہزاروں پلگز ہوتے تھے جس کے جو ہم کرتے تھے، ہزاروں یونٹ سے جو ہم لگاتے تھے. اور ایون ایمریٹس ایئر لائن کے اندر ہم اتنے ماشاء اللہ اتنی زبردست ماڈیفکیشنز وغیرہ کرتے تھے. بعد میں ایون کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں کہ جو مینوفیکچر ہوتے ہیں وہ ایئر بس جیسے A380 کے اندر یا 777 کے اندر، جیسے 777 میں ہم کرتے تھے، تو وہ مینوفیکچر ایک ماڈیفکیشن بنا لیتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ کرنا ہے. اور وہ کیسے کرنا، وہ ایمریٹس ایئر لائن میں آ کے پھر دیکھتے تھے کہ کیسے ہم نے کیا ہے. مطلب انہوں نے صرف تھیوری بنائی ہوتی ہے، کرنے کو ہمیں کرتے ہیں کہ تم لوگ کر کے دو. پھر ہم لوگ ان کو بتاتے تھے کہ یہ ایسے ایسے ہوا ہے، اور یہ اگر اس میں جو ان کی تھیوری میں اور ہمارے پریکٹیکل میں اگر کوئی ڈفرینسز آئے تھے تو وہ اس کی کریکشن کر لیتے تھے. تو ماشاءاللہ بہت ہائی لیول کا کام ہے جو ایمریٹس ایئر لائن کے اندر ہوتا ہے. پھر ریٹرو فٹس وغیرہ جو یہ ساری جہازوں کی ہوتی تھیں. اور باقی جہاز تو اس میں لائٹس کے لیے اوپر جا کے لیمپ چینج کرتے تھے. لوگو لائٹ جو اوپر ونگ ہے نا، یہ اچھی خاصی ہائٹ ہوتی ہے. جیسے 747 کا پیچھے والے ونگز کتنے اوپر ہیں، اس کو اوپر جا کے پھر وہ اس کے اسکرو کھول کے پھر وہ نکال کے اس میں سے لیمپ، اور وہ انفرا ریڈ لائٹس وغیرہ نکلتی ہیں ان لائٹس میں. تو اس میں بہت زیادہ پروٹیکشنز ہوتا ہے، پریکاشنز ہوتی ہیں. اسپیشلی بیکنز لائٹ جو اوپر اور نیچے ہوتی ہیں ان کو ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے. آپ کو کچھ نہ کچھ سیفٹی میئرز رکھنے پڑتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو ہینڈل کرنا ہے. اور اس ایئر کرافٹ ٹیکنیشینس کو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے. پلگز کھولنے کیسے ہوتے ہیں، نالج، ہر سسٹم کا پورا نالج ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد جب ایئر کرافٹ مطلب جیسے ڈی چیک پہ پورا ہو گیا، آپ نے سارے یونٹ نکال دیتے، میں نے بتایا ڈی چیک کے اندر سارا کھول دیتے ہیں. پھر اس کی ایک ایک چیز، ایک ایک کمپوننٹ نکال دیتے ہیں، ایک ایک یونٹ، ایک ایک انڈیکیٹر، ہر چیز نکال دیتے ہیں. پھر اس کے بعد ان سب چیزوں کو دوبارہ لگاتے ہیں، صاف کر کے، اوور آلنگ کر کے، ہر چیز کو چیک کر کے. ان کی فرش ہے اگر اس کا فلور ہے، اس کے اوپر زنگ کا جو ہوتا ہے وہ الگ سے میٹیریلز ڈالتے ہیں کہ وہاں زنگ نہ لگے. الگ الگ ان کے پارٹ نمبرز ہوتے ہیں. انڈیکیٹر جیسے الٹی میٹرز وغیرہ ہو گئے، یا ریڈیو کے جو انڈیکیٹر ہیں، VOR ہو گیا، یا HF کے انٹینز وغیرہ ان کے ہوتے ہیں جو وہ VOR کے ہو گئے، اور ہائٹ کے، اور الٹیچیوڈ انڈیکیٹر ان کے لیے جو انٹینز لگے ہوئے ہیں، اور لوکلائزر، گلائڈ سلوپس ان کے انڈیکیٹرز لگے ہوئے ہیں. یہ سب بھی جو ان کے ان کے انٹینز لگے ہوئے ہیں. ان انٹینہ کو جو VOR اور HF، ان کے انٹینس کو کھولا جاتا ہے. ان کے اندر زنگ کا اگر کوئی زنگ لگا ہو تو اس کو صاف کر کے، اس کو پھر دوبارہ سے کلیئر کر کے، ان کی سیلنگ وغیرہ لگا کے، ان کے اندر جو ایک ایسے کیمیکل لگاتے، مٹیریل لگاتے ہیں کہ جس کو دوبارہ زنگ نہ لگے، اور اس کی کیلیبریشنز وغیرہ ٹھیک رہے، اس کی ڈائریکشنز وغیرہ ٹھیک رہیں. کیونکہ اسی سے ساری جو ہے نا وہ ہو جاتی ہیں. اور ایسی ایسی جگہ پہ خطرناک جگہ ہوتی ہیں کہ جن آپ کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے. تو اس کے لیے اسپیشلی باقاعدہ جیکٹس وغیرہ لگائے جاتے ہیں، یا ہارنیس لگائی جاتی ہے.
کہ جس کی سیفٹی کے اس کو ایک ہک ہوتا ہے جہاز کے ساتھ لگاتے ہیں، اور باقی آپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں خدا نہ خواستہ گرے بھی تو تب بھی وہ جو ہے نا آپ کو رسی کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تاکہ آپ گر نہ سکیں. تو یہ سارے سیفٹی میئرز لیے جاتے ہیں، ایسی بات نہیں ہر چیز کے. تو یہ وینک ایئر کرافٹ ٹیکنیشینس کی یہ شاپس کی میں نے بتا دی، لائٹ مینٹیننس، بیس مینٹیننس، سارے یونٹس لے آتے ہیں. جیسے ہیوی بیس مینٹیننس بیس میں سارے نکال دیتے ہیں، شاپس بھیج دیتے ہیں. جب اس کے بعد اس کو پیکنگ کرتے ہیں، ریپنگ کر کے شاپس بھیجتے ہیں. پھر اس کے بعد جب سروسیبل ہو کے واپس آتے ہیں، پھر دوبارہ جب 40 دن ہوتے ہیں، شروع کے 10-15 دن میں ہر چیز جہاز کی نکالی جاتی ہے. پھر جب تک باقی 10-15 دن کے اندر پھر وہ دوبارہ واپس آتے ہیں تو پورے 1 مہینے کے اندر وہ سارے یونٹ دوبارہ لگا لیتے ہیں. ساری چیکنگ ویکنگ ٹیسٹنگ ہو کے شاپ والے شاپ میں ساری اس کی ٹیسٹنگ کر لیتے ہیں یونٹس کی، یہاں والے یہاں کر لیتے ہیں. ہر چیز پراپر جو ہے نا وہ ریپنگ ہوتی ہے، ٹائم ہوتا ہے، اس چیز کا سروسیبلٹی دیکھی جاتی ہے ہر یونٹ کی. اور انجینئرس کا کام ہے کہ یہ سب چیزیں میک شیور کریں کہ ہر آئٹم سروسیبل ہے. جہاز پہ بھی وہ صحیح، پہ ہر جہاز کے اوپر پھر چیکس ہوتے ہیں. جب ڈپارچر 40-30 دن بعد ڈی چیک ہوتا ہے، یا مطلب C3 یا C3 چیکس ہوتے ہیں. جو بھی آگے چیکس کمپلیٹ ہوتے ہیں اس کے بعد ان کے پھر چیکس ہوتے ہیں. وہ چیکس میں پھر یہ جو انجینئر ایویونک کا انجینئر ہوتا ہے اور ٹیکنیشین ہوتے ہیں، وہ پھر یہ سارے اسپیشلی انجینئرس کا کام ہوتا ہے کہ وہ سارے سروس جیسے الٹی میٹر لگایا ہے یا یعنی جو انٹینز لگائے ہیں، یہ جو ایک وہ تقریباً ہزاروں میں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ ٹیسٹ کرنا ہے، اب یہ چیز نکالی ہے تو اس کا ٹیسٹ کرو. جب بھی کوئی یونٹ نکالیں گے اس کو انسٹالیشن کریں گے، اس کی سروسیبلٹی دیکھیں گے، اس کو آپریشن چیک کریں گے، اس کی میئرمنٹس، اس کی جو کیلیبریشن چیک کریں گے، اس کا فنکشنل چیک کریں گے. وہ باقاعدہ ہر یونٹ کا ایک یونٹ جتنے اگر 100 یا 500 یا 1000 یونٹس اگر نکالے گئے یا کمپوننٹ نکالے گئے جو بجلی کے ہیں، تو وہ 500 یا 1000 یونٹ سب کی سروسیبلٹی چیک کی جائے گی اور جہاز کے اوپر چیک کی جائے گی. یعنی آپ جیسے اگر آپ ایک اوون ہے، یعنی کوئی چیز ہے، ویسے تو آپ نے دیکھ لیا ٹھیک ہے کام کر رہا ہے، لیکن اب جہاز پہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، جہاز کے سسٹم اس کے اوپر بھی صحیح سروسیبلٹی ہے تو اس کے کچھ چیکس ہوتے ہیں جو کہ مینوفیکچرر کی طرف سے دیے ہوتے ہیں. باقاعدہ ہر ایک کا ٹیسٹ ہوتا ہے، فلاں ٹیسٹ جو ٹیسٹ ہوتا جاتا ہے وہ انجینئر اس کے آگے وہ ٹیکنیشین سے کرواتے جاتے ہیں. اور انجینئر اس کو میک شیور کر کے جہاں بھی جو کام ٹیکنیشینز بھی نہیں مطلب وہ سارے چیک فنکشنل جو ہوتے ہیں ٹیسٹ وغیرہ کرواتے پرفارم ان سے کرواتے ہیں ٹیکنیشین. اور انجینئر میک شیور کر کے کاکپٹ سے ان کو میک شیور کرتے ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ سب ٹیسٹ صحیح ہو رہے ہیں. اور اسی بات کی خدا نہ خواستہ اگر کوئی ٹیسٹ صحیح نہیں ہوگا کچھ دیر بعد میں ٹیکنیشین بھی پھنسے گا اور وہ انجینئر بھی کہ بھئی تم نے یہ ٹیسٹ صحیح سے چیک کیوں نہیں کیے، کیونکہ ان کے سائن ہوتے ہیں ہر کام کے اوپر. ایک الٹی میٹر بھی اگر نکالا گیا تو اس کے الٹی میٹر کے آگے سائن ہو گیا کہ ہاں بھئی یہ نکالا گیا، یہ لگا لی ہے اور یہ اس کے سائن ہو گئے ہیں اور یہ ٹھیک کام کر رہا ہے. اب اگر نہیں ٹھیک کرے گا تو کہیں بھائی تم نے تو سائن کیا ہوا ہے کہ یہ جہاز ٹھیک کام کر رہا ہے، یہ الٹی میٹر یہ تو کام نہیں کر رہا. تو جتنے ماڈیولز لگے ہوتے ہیں، جتنے کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں، فیول کے الگ کمپیوٹرز لگے ہوتے ہیں، لینڈنگ گیئر کے الگ کمپیوٹر لگے، اینٹی اسکڈ سسٹم کے الگ کمپیوٹر لگے ہیں. ایک چیز کو ٹیسٹ کیے جاتے ہیں، دو مطلب ہر چیز کو شروع میں بھی کرتے ہیں جب یونٹ دوبارہ لگاتے ہیں پھر کرتے ہیں. اس کے بعد کیپٹن آئے گا دیکھے گا. سب سے پہلے کام کیپٹن یہ کرے گا جہاز میں ایک چیز کو دیکھے گا. اور ایک چیز کوئی بھی چیز اگر ایک چیز بھی اگر کام نہیں کرے، فرض کو اینٹی اسکڈ سسٹم کام نہیں کرے، ٹینگ کر کے لائٹ آ جائے گی، وہاں پہ لائٹ آئے گی اور آپ کو بہت کیپٹن کہے گا یہ کیا ہے، اس کو یہ جہاز اینٹی اسکڈ سسٹم کام نہیں کر رہا، یہ جہاز نہیں اڑ سکتا، آپ پہلے اس کو ٹھیک کرو اس کے بعد پھر میرے پاس آؤ. پھر اب وہ دیکھیں گے، وہ انجینئر دیکھے گا کہ وہ اگر اس ٹائم پہ ٹھیک ہو سکتا ہے تو کرے گا، نہیں ہوگا تو اگر جو بھی قانونی طور پہ اس کے پھر آپریشن مینولز وغیرہ ہوتے ہیں اور اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر ڈیویشن لسٹ ہوتی ہیں کہ اگر اس کو ہم بعد میں بھی کر سکتے ہیں یا ابھی ہی کرنا ہے. کچھ چیزیں گو ایٹم ہوتی ہیں، کچھ نو گو ایٹم ہوتی ہیں. وہ ایک مینولز دیے ہوتے ہیں، آپریشن مینولز کے اندر مینشن ہوتا ہے. تو اگر نو گو ہے تو وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوگا تب تک کیپٹن جہاز نہیں اڑائے گا. تو یہ چیزیں اب یا لینڈنگ گیئر اگر کام نہیں کرا وہ کیا کرے گا بھائی؟ اگر لینڈنگ گیئر کی لائٹس آ رہی ہے وہ کہے گا بھائی یہ تو اب جہاز ہی نہیں اڑنے والا. مطلب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نو گو ایٹمز ہیں، یا کوئی فلائٹ کنٹرول سسٹم کام نہیں کر رہا. تو مطلب اینڈ آف دا ڈے اس انجینئر جو لائن مینٹیننس میں جس شاپ نے اپنا کام کیا، لائٹ مینٹیننس والے نے اپنا کام کیا، بیس مینٹیننس والوں نے اپنا کام کیا، ہیوی بیس مینٹیننس والوں نے اپنا کام کیا، ٹیکنیشینز نے اپنا کام کیا.
اینڈ میں جہاز کس نے اڑانا ہے؟ کیپٹن نے اڑانا ہے. کیپٹن دیکھے گا اگر اس کو ایک چیز بھی صحیح لائٹ وہاں کاکپٹ میں کوئی چیز چھپی نہیں ہے, کوئی بھی چیز خراب ہوگی اس کی انڈیکیشنز کیپٹن کو مل جاتی ہے. یہ الگ بات ہے کیپٹن اگنور کرے یا کوئی اس طرح, وہ ان کی سب سے, وہ بیٹھتے ہی پہلے آدھا گھنٹہ پہلے 1 گھنٹہ پہلے آ جاتے ہیں, وہ ایک ایک چیز دیکھتے ہیں, وہ خود پھر وہ ہر چیز دیکھتے ہیں, بٹن دبا دبا کے سارا ہر چیز کا پیج سامنے آ جاتا ہے. ہاں یہ سسٹم ٹھیک ہے, جو چیز صحیح نہیں ہوگی وہ ایئر کرافٹ پہ انڈیکیشنز آ جائے گی کہ یہ چیز صحیح نہیں ہو رہی ہے, اس کا کچھ کرو, بندوبست کرو. تو وہ اس کے بعد پھنسے گا کون؟ اگر ڈیورنگ فلائٹ ہوگی وہ تو کیپٹن کے لیے مسئلہ ہوگا, لیکن کیپٹن سے پہلے وہ انجینئر کو پکڑے گا کہ بھئی یہ چیز مجھے ٹھیک چاہیے. اور پھر وہ ایویونکس کے انجینئر بھلے کسی نے شاپ میں غلطی کی ہے یا کہیں کی, کہ اینڈ آف دا ڈے وہ انجینئر جو ہے نا وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے. اس کے بعد وہ آگے پھر اپنے انتظامیہ کو بتائے گا, اپنے جو بڑے ہیں, کہ یہ ہو گیا تو میں نے کیا کرنا ہے. اب ایئر کرافٹ اگر ڈیلے ہو رہا ہے لینڈ مینٹیننس کے اندر, اس کے 1 منٹ کی قیمت ہوتی ہے. پیسنجر ہم کبھی بھی نہیں کہتے کہ کسی بھی جگہ کے اوپر کوئی بھی انجینئر جو ہوتا ہے وہ مطلب, یا کوئی بھی ایئر کرافٹ ڈیلے ہو, اس سے ایئر کرافٹ کی اور لائن کی ساکھ خراب ہوتی ہے. تو یہ ایک ایئر کرافٹ انجینئر دیکھیں یہ ٹیکنیشین کا کام کرتے کرتے کس نہج پہ آ گئے کہ وہاں پہ اب وہ جہاز تب ہی اڑنا ہے کہ جب وہ جہاز کی پوری اکاؤنٹیبلٹی یا سروسیبلٹی صحیح ہوگی. ایک بھی چیز ٹھیک نہیں ہوگی تو اس وقت انجینئرز کو, ایویونکس کا ہے تو ایویونک انجینئر کو جواب دینا پڑے گا. پھر چلیں ایئر کرافٹ ٹیکنیشینز کرتے کرتے بعد میں پھر ٹریننگ انجینئر بنتا ہے اور پھر انجینئر بنتا ہے. ایئر کرافٹ ٹیکنیشین کی سیلری میں نے بتا دی ہے 10,000 تک سے لے کر 20,000 تک ہے جب وہ ٹریننگ انجینئر بن جائے گا. پھر اس کے بعد انجینئر بنے گا تو اس کی 20,000 سے لے کر 40,000 تک, جیسے جیسے وہ E1 E2 E3 الگ الگ سٹیج ہوتے ہیں. جب مینیجر بنے گا تو اس کی سیلری پہ 40,000 سے 60,000 تک یا اوپر جا سکتی ہے. تو یہ وہی ایک ٹیکنیشین ہے جس کو تار پکڑنی بھی نہیں آتی, اینڈ میں وہ مینیجر وہی بن سکتا ہے. اور یہ صرف ایئر لائن کے اندر ہی پوسیبل ہے. یہاں کمپیٹنسی دیکھی جاتی ہے, یہاں سفارش نہیں چلتی ہے. سفارش چلو بندہ آ جائے گا, لیکن اس کے بعد کیا کرے گا؟ جب تک وہ کام کر کے نہیں دکھائے گا وہ آگے 1 قدم بھی نہیں چل سکتا ہے, 1 قدم بھی نہیں چل سکتا. اور پھر جو انجینئرز ہیں یا ٹیکنیشینز ہیں, آج انجینئرز ہیں, ان کو انہوں نے کچھ بیسک مطلب لائسنس لینا لازم کر دیا ہوا ہے. کہ وہ جیسے میرے پاس B2 لائسنس ہے, جو کہ میرے پاس, میں PI میں تھا تو میرے پاس PI سول ایویشن اتھارٹی پاکستان کا لائسنس تھا. یہاں ہے تو میرے پاس ایویونکس B2 لائسنس ہے جو کہ جنرل سول ایویشن اتھارٹی دبئی سے مجھے ملا ہوا ہے. مطلب یہ انجینئر بھی باقاعدہ لائسنس یافتہ ہوتے ہیں, ان کے پاس لائسنس ہوتے ہیں. اور اس کے بعد B2 میرے پاس یہاں جنرل سول ایویشن اتھارٹی دبئی کا لائسنس ہے B2. اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کے بعد جو اس کی وہ دیتے ہیں, جب مطلب یہ کیسے ٹیکنیشین سے انجینئر کیسے بنتا ہے یہ میں آپ کو پھر اس کے اوپر ایک الگ سے وہ بتا دوں گا. ایاسا کا بھی B2 ہوتا ہے. یہ ہم نے جیسے یہاں کا B2 لیا, اس طرح ایاسا کا بھی B2 لائسنس ہوتا ہے. انجینئر کا لائسنس, ایویونکس بجلی کا لائسنس ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیکنیشین ایک ایسی اس میں فیلڈ ہے کہ جس میں وہ تھرو پراپر چینل کرتے کرتے ایک دن انجینئر مینیجر بن سکتا ہے. مطلب یہ باقی اداروں میں تو جو اگر ٹیکنیشین ہے یا کوئی کہاں وہیں رہتا ہے, لیکن ایئر لائن ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس کے اندر اگر ٹیکنیشین محنت کرے گا وہ کرتے کرتے انجینئر اور مینیجر تک جا سکتا ہے, بشرطے وہ کمپیٹنسی کے اوپر ہے, محنت کرے, اپنے دل میں کام میں دھیان دے, ادھر ادھر پولیٹکس میں نہ پڑے, کسی چیز میں صرف اپنے کام کے اوپر توجہ دے. ڈیڈیکیشن محنت ہے, ایک نہیں 100 آدمی آپ کے کام کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب ایک بندہ صحیح کام کرتا ہے تو اس کو اچھے ریزلٹس ملتے ہیں. تو یہ باقی انشاءاللہ آپ لوگ آئیں اس فیلڈ کے اندر. کسی کو پھر بھی کوئی اگر انفارمیشن چاہیے ہو تو آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. میرا باقی نمبر ہے 05819299545. آپ کو یوٹیوب نمبر ہے یہ میرے یہ میرا موبائل نمبر ہے. ایمو یا باٹم کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں. کوئی بھی انفارمیشن اس کے علاوہ چاہیے میں حاضر ہوں. اور بھی مطلب یہ ہے کہ میں چونکہ میرا شروع سے بزنس مائنڈ تھا, مطلب یہ چیزیں کرتا تو رہا ہوں الحمدللہ. جو بھی فیلڈ ہے کام کر لیں گے, لیکن ایپٹیچیوڈ ہوتا ہے ایک ہر چیز کا, وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے. الحمدللہ میرا سارا نالج ہے ان چیزوں کا, جو میں نے پوری زندگی محنت کی ہے, اور آگے بھی انشاءاللہ محنت کریں گے. زندگی اسی کا نام ہے. کسی کو انفارمیشن چاہیے تو میں حاضر ہوں. اچھی فیلڈ ہے, اس کے اندر آپ آگے گرو کر سکتے ہیں پلان کر کے. اب آپ دیکھیں کہ ادھر ادھر اور انجینئر بنتے ہیں, ان کی 3,000 4,000 5,000 سے اوپر نہیں جا سکتے.
یہ ایک ایسی واحد فیلڈ ہے کہ جس کے اندر آپ بہت زیادہ کما سکتے ہیں، بشرطے آپ ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کریں، پورا ہوم ورک کریں، تیاری کریں، اور انشاءاللہ باقی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا۔ اور میرے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب، شیئر کریں، اور زیادہ زیادہ اس کو باقی ویڈیوز بھی آپ دیکھیں تاکہ آپ کو اور زیادہ انفارمیٹیو ویڈیوز ملیں۔ تو دعا میں یاد رکھیں۔ تھینک یو، شکریہ، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔